ایک دفعہ دروشی پڑھتا ہے آدمی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، ایک دفعہ دروشی پڑھتا ہے 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں۔ جو آدمی روزانہ 100 دفعہ دروشی پڑھے گا اس کو 2 باتوں کی ضمانت دی جاتی ہے، براءۃ من النار و براءۃ من النفاق۔ یہ شخص جہنمی نہیں ہوگا، یہ شخص منافق نہیں ہوگا۔ تو 100 دفعہ دروشی پڑھے گا۔ تو استغفار ہے۔ استغفار حقیقت میں کیا ہے؟ دیکھو انسان کیا ہے، بنی آدم تم سب کے سب گناہ گار ہیں۔ جس کا نام انسان نا وہ بالکل گناہوں سے پاک نہیں ہو سکتا۔ معصوم صرف انبیاء علیہ السلام تھے۔ صحابہ کے بارے میں کہا کہ محفوظ تھے، اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ باقی کوئی بندہ معصوم نہیں، محفوظ بھی نہیں، ہر وقت خطرات ہیں، نفس شیطان ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ ایسی جگہ بعض لوگ مارتے ہیں کہ آدمی کو اٹھنے کا موقع بھی نہیں ملتا۔ ہم گناہ گار ہیں، اے بنی آدم تم سب کے سب گناہ گار ہو، لیکن اچھا گناہ گار ہوا ہے جو توبہ کرنے والا ہو۔ اچھا گناہ گار ہوا ہے جو توبہ کرنے والا۔ استغفار کیا ہے؟ اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی پہ ندامت ہے، اے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی تو مجھے معاف کر دے۔ اچھا یہ چیز اللہ کا اتنی پسندیدہ ہے، اتنی پسندیدہ ہے۔ ایک جگہ یوں آتا ہے کہ اگر ایک آدمی اتنے گناہ کرے کہ زمین سے آسمان تک کا خلا اس کے گناہوں سے بھر جائے، کر نہیں سکتا۔ یہ نبی صاحب مختلف مثالوں سے بات سمجھایا کرتے ہیں۔ اگر اتنے گناہ کر لے کہ زمین آسمان کے درمیان کا خلا اس کے گناہوں سے بھر جائے اور اللہ کے دربار میں آ کے کہے کہ اللہ مجھ سے غلطی ہوگی معاف کر دیں، تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ میں سب معاف کر دوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ کیسا مہربان ہے۔ دیکھو ایسے اللہ سے آدمی دوستی نہ لگائے، یہ کتنی محرومی کی بات ہے۔ اور دوستی لگانے کے، دل لگانے کے قابل تو اللہ ہی کی ذات ہے۔ اللہ سے دل لگائیں، اللہ سے دوستی لگائیں، مزے کریں گے۔ بھائی جس کا اللہ سے رابطہ ہوگا اس کو کیا ضرورت باقی رہے گی؟ کہ جو فجر کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے وہ اللہ کی ذمہ داری میں آ گیا۔ بھائی سے فرمایا کرتے تھے جب فجر کی نماز جماعت سے پڑھو خوش ہو جایا کرو کہ آج میں اللہ کی ذمہ داری میں آ گیا، اب مجھے کیا حاجت ہے کسی کی؟ بھائی جو اللہ کی ذمہ داری میں آ گیا اس کی کوئی ضرورت باقی رہی؟ سارے کام بن جائیں، سارے کام بن جائیں۔ تو اس سے اللہ کا ذکر کرنا، صبح بھی شام بھی تلاوت کرنا، اللہ کا کلام ہے۔ قرآن کیا ہے؟ کلام اللہ۔ اللہ نے اپنے بندوں سے باتیں کی ہیں، مجھ آپ سے باتیں کی ہیں، وہ قرآن ہے۔ اس کو مزے لے لے کے محبت سے پڑھنا اللہ کے کلام۔ ایک درجہ اس کا یہ ہے کہ اس کے حروف کو، الفاظ کو صحیح پڑھنا سیکھیں، اس کے الفاظ کو صحیح پڑھنا سیکھیں۔ پھر اللہ توفیق دے تو علم والوں سے اس کے مطلب سیکھیں، اس کے معنی سیکھیں، اس کی مراد کو سیکھیں کہ اس سے کیا مراد ہے۔ یہ اللہ نے ہمارے لیے نازل کیا نا، اور ہمیں کچھ پتہ نہیں ہم کیا پڑھ رہے ہیں، ثواب مل رہا ہے، لیکن ہم کیا پڑھ رہے ہیں خود ہمیں پتہ نہیں۔ عجیب بات نہیں؟ دیکھو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کے احکامات اللہ تک پہنچنے کی رسیاں ہیں۔ اللہ کے احکامات اللہ پاک تک پہنچنے کی رسیاں ہیں، جن کے ذریعے سے بندہ اللہ تک پہنچ سکتا ہے۔ جیسے یہ سارے رسیاں ہیں، ایسے ہی اللہ کے بندوں کی، اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا یہ بھی ایک رسی ہے جس سے آدمی اللہ تک پہنچ سکتا ہے۔ یہ مخلوق کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اچھا اللہ خود فرما رہے ہیں کہ ساری مخلوق میرا کنبہ ہے۔ کیا یہ ساری مخلوق کیا ہے؟ میرا کنبہ ہے، اللہ کا ہے، اللہ کی عیال ہے۔ اور اللہ کو وہ آدمی بہت اچھا لگتا ہے جو اللہ کے کنبے کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے، اسے ہر مخلوق سے۔ اسی لیے اسلام نے جانوروں کے بھی حقوق بتائے، جانوروں کے بھی حقوق بتائے کہ وہ بھی اللہ کے کنبے کے افراد ہیں۔ اللہ کے کنبے میں مسلمان بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہیں، انسان بھی ہیں، جانور بھی ہیں، وہ بھی اللہ کے کنبے کے افراد ہیں۔ اس لیے ان کے حقوق بھی بتائے گئے۔ ایک دفعہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں کہیں ایک اونٹ دوڑتا ہوا آیا، آ کے بڑبڑانے لگا۔ تو آپ نے پوچھا، مفہوم ایسے ہے، پوچھا اس کا مالک کون ہے، اس کو بلایا
یہ اونٹ تمہاری شکایت کر رہا ہے کہ تم اسے کھانے کو کم دیتے ہو، کام زیادہ لیتے ہو۔ جن جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے، حلال جانور ہیں تو ان کو ذبح کیا جاتا ہے، تو ذبح کرنے کے بھی اصول آداب بتائیں، جس میں ایک یہ بھی ہے کہ تیز چھری سے ذبح کرو، کند چھری سے ذبح نہ کرو، جس سے جانوروں کو تکلیف زیادہ ہوگا۔ ہم سوچیں جس مذہب میں، جس دین میں جانوروں کا اتنا خیال رکھا گیا ہے تو انسانوں کو کتنا خیال رکھا ہے۔ اور وہ قصہ تو آتا نا کہ نیک عورت تھی، بلی کو باندھ کے رکھ لیا، کھانے کو نہیں دیا، نہ چھوڑا کہ کھانا کھا لیتی، مر گئی، عالم ارواح میں اس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو گیا۔ ایک فاحشہ عورت تھی، بری عورت تھی، کنویں پہ گزر رہی تھی تو ایک پیاسا کتا تھا اور اس کے بس میں نہیں تھا کہ پانی پی سکے، تو اس نے اپنا موزہ اتارا، اپنا دوپٹہ اتارا، اس کو باندھ کے پانی نکال کے اس کو پلایا۔ اللہ نے اس کی بخشش کر دی، فاحشہ عورت کی بخشش کر دی۔ اس موقع پہ ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ نیک عورت کی پکڑ ہوئی تو برائی پہ ہوئی، ایک ظلم کیا اس نے جس کی وجہ سے اس کی اللہ کے یہاں سے پکڑ آئی، اور فاحشہ عورت کی جو بخشش ہوئی تو نیکی پہ ہوئی، برائی پہ نہیں ہوئی، نیکی پہ ہوئی۔ محترم بزرگوں، دوستو، اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، ان کو نفع پہنچانا، نقصان نہ پہنچانا، پھر جن کے جو حقوق بتائے اللہ نے، بڑوں کے، چھوٹوں کے، مردوں کے، عورتوں کے، والدین کے، بہن بھائیوں کے، پڑوسیوں کے، رشتہ داروں کے، اور ان سب حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کرنا، یہ اچھے اخلاق کا تقاضا ہے کہ اللہ کی مخلوق ہے، ساری مخلوق کے ساتھ اچھا برتاؤ کر رہا ہے، لیکن تو اس میں مزید درجے بتائیں، والدین ہیں ان کے درجے بتائیں، اولاد ہے اس کے درجے بتائیں، یا بیوی ہیں، پڑوسی ہیں۔ ہمیں سچی بات ہے کوئی خیال نہیں تھا پڑوسیوں کا، حالانکہ پڑوسیوں کے اتنے حقوق ہیں، اتنے حقوق ہیں۔ ایک صحابی ہیں غالباً عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، انہوں نے اپنے خادم سے کہا کہ بکری کا بچہ ذبح کرو، وہ ذبح کرنے لگا، فرمایا کہ جب گوشت بنا چکو تو سب سے پہلے میرے یہودی پڑوسی کو دے کے آنا۔ ان کے پڑوس میں یہودی رہتا تھا، اس نے کہا جی بہت اچھا۔ تھوڑی دیر گزری تو پھر یہی فرمایا، اس نے کہا جی بہت اچھا۔ تھوڑی دیر گزری پھر فرمایا، حتیٰ کہ وہ پوچھنے لگا جی کہ آپ کتنی دفعہ فرمائیں گے، یہ سے تعجب ہوا نا۔ تو اس پہ انہوں نے کہا، اس سارے قصے کا مفہوم ایسے ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جبرائیل میرے پاس جب آتے تھے تو مجھے پڑوسیوں کے حقوق کی اتنی تاکید کرتے رہے کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ وراثت میں حصے دار بنا کے چھوڑیں گے۔ اب اس سے ہم اندازہ کریں کہ پڑوسی کے کتنے حقوق بتائیں اور کتنی رعایت رکھنے کا، دوسروں کی رعایت رکھنا ہے کہ ان کو ہماری وجہ سے تکلیف نہ پہنچے۔ کہ اگر ہمارا پڑوسی غریب ہے تو پھل اگر لائیں تو چھپا کے لائیں، پڑوسی دیکھے نہ، اسے تکلیف ہوگی۔ اور اپنے بچوں کو اس کی اجازت دیں کہ پھل لے کے باہر جائیں، کہ پڑوسی کے بچے دیکھیں گے انہیں حسرت پیدا ہوگی۔ وہ غور تو کرے کتنی اعلیٰ تعلیم ہمیں دی گئی اخلاقی اعتبار سے۔ اور اگر کچھ پکائیں تو بھی پانی تھوڑا زیادہ ڈال لیں، اپنے پڑوسی کو بھی بھیج دیں۔ اگر وہ غریب ہے، ہم اپنا مکان اس سے اونچا اس انداز سے نہ بنائیں کہ اس کی ہوا رک جائے، اس کی ہوا رک جائے۔ اور یہاں تک کہ آپ پڑوسی کا حق یہ نہیں کہ اسے تکلیف نہ دی جائے، بلکہ اس کی تکلیف اور اذیت پہ صبر کیا جائے، صبر کیا جائے۔ رشتہ داریاں ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ ہم ایسے ہو جاتے ہیں، سگے بہن بھائی، بس یہ اب تو جینا مرنا ختم ہے، کوئی ہوش نہیں ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ فضائل قرآن میں لکھا نا کہ قیامت کے دن رشتہ داری پکارے گی، قیامت کے دن رشتہ داری پکارے گی، اے اللہ جس نے مجھے جوڑا تو اپنی رحمت سے اسے جوڑ دے، جس نے مجھے توڑا اپنی رحمت سے اسے جدا کر۔ خدا نہ خواستہ، خدا سے کل قیامت میں ہمارے بارے میں اگر یہ بات آ گئی کہ ہم نے رشتہ داریوں کو توڑا ہے، کیا بنے گا؟ اگر قیامت کے دن اللہ کی رحمت سے محرومی ہوگی تو کیا بنے گا؟ اس کا ٹھکانہ پھر کیا ہے آگے؟ چھوٹی چھوٹی باتوں میں سگے رشتہ دار، سگے بہن بھائی، بھائی آپس میں ایسے ہو جاتے ہیں، بس یہ ختم ہے، جینا مرنا ختم ہے، کچھ خیال نہیں آتا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ اس کا بھگتان کل کتنا مشکل ہوگا۔ یہ رشتے اللہ نے بنائے ہیں، رشتے کس نے بنائے ہیں؟ اور رشتوں کو نبھانے کا حکم دیا ہے۔ ایک موقع پہ نبی علیہ السلام نے حضرت علی سے فرمایا، اس کا مفہوم ایسا ہے کہ علی میں تجھے اولین آخرین کے بہترین اخلاق نہ بتاؤں؟ ایک بڑے اس جملے پہ غور فرمائیں، اولین آخرین کے بھی بہترین اخلاق۔ انہوں نے کہا ضرور بتائیں۔
تو چند چیزیں فرمائیں. مفہوم ایسے ہے جو تجھ سے رشتہ توڑے اس سے رشتہ جوڑ. پہلی بات یہ فرمائیں جو تجھ سے رشتہ توڑے اس سے رشتہ جوڑ. جو تجھ پہ ظلم کرے اسے معاف کر دے. جو تجھے اپنی عطا سے محروم کرے اسے عطا کر. اور جو تیرے ساتھ برائی کرے اس کے ساتھ اچھائی کر. یہ اولین آخرین کے لیے بہترین اخلاق ہیں. اور اللہ نے کیا کہا نبی علیہ السلام کو کہ ہم نے آپ کو عظیم اخلاق پہ پیدا فرمایا. ہمیں اس مغالطے سے نکلنا ہے. ہمیں اس مغالطے سے نکلنا ہے کہ عزت یہ حالات اس کا تعلق چیزوں کے ساتھ نہیں ہے، اعمال کے ساتھ ہے. آتا ہے نا کہ جب آدمی اللہ کی رضامندگی کے اعمال میں لگا رہتا ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ شانو جبرائیل امین کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں تم بھی کرو. تو جبرائیل سے محبت کرنے لگتے ہیں. پھر سید جبرائیل علیہ السلام پہلے آسمان کے فرشتوں میں اعلان کر دیتے ہیں کہ فلاں شخص سے اللہ محبت کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں تم بھی کرو. پہلے آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. پھر دوسرا تیسرا تک کہ ساتوں آسمانوں میں اس شخص کی محبت کو پھیلا دیا جاتا ہے. سارے فرشتے آسمانوں والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. اب یہ بندہ پھر بھی رضامندی والے اعمال میں لگا ہوا ہے. پھر اللہ تعالیٰ شان اس کی محبت زمین پہ اتار دیتے ہیں. لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، حالانکہ براہ راست کبھی شخص بات کرنے کا موقع بھی نہ ملا ہو. یہ ہم اب نظارے دیکھ چکے ہیں کہ کس طرح اللہ والوں کے یعنی دیکھنے کے لیے. اب حالانکہ اس کی کوئی تعلیم نہیں ہے. ہائی سب کی کرسی آتی ہے دیوانہ وار لوگ ہاتھ لگانا، حالانکہ یہ مناسب نہیں ہے، لیکن اتنی محبت لوگوں کے دل میں کس نے ڈالی؟ اللہ نے ڈالی. جب آدمی اللہ کی رضامندگی کے اعمال میں لگا رہتا ہے تو اللہ پھر دنیا میں اس کی محبت اتار دیتے ہیں. خود بخود لوگوں کے دلوں میں اس شخص کی محبت پیدا ہو جاتی ہے. یہ سارا نظام اس سے چل رہا ہے، یہ غیبی نظام ہے. اور پھر یہ کہ یہ دنیاوی نظام ہے، جو کچھ ہو رہا ہے اس کے فیصلے اس دنیاوی نظام میں نہیں ہیں. دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، امن ہو رہا ہے، جنگ ہو رہی ہے، خانہ جنگی ہو رہی ہے، فاقہ ہو رہا ہے، غربت ہے، عمارت ہے، مہنگائی ہے، سختائی ہے، اس کے فیصلے اس زمینی نظام میں نہیں ہیں. یہ حکومتوں کے فیصلوں سے مہنگائی یا سختائی نہیں ہوتی. فیصلے آسمانی نظام میں ہوتے ہیں. فیصلے کہاں ہوتے ہیں؟ اور جو فیصلے آسمانوں پہ ہو جاتے ہیں وہ دنیا میں نافذ ہو کے رہتے ہیں، اسے کوئی روک نہیں سکتا. وہ جو اعمال جا رہے ہیں نا صبح شام آسمان پہ جا رہے ہیں، ان اعمال کی بنیاد پہ اللہ کے ہاں سے فیصلے اترتے ہیں. اگر اچھے اعمال کثرت سے ہوتے ہیں تو اللہ پاک کی طرف سے اچھے فیصلے اترتے ہیں. خدا نہ خواستہ اور بگڑے ہوئے اعمال کثرت سے جاتے ہیں تو اللہ کی طرف سے بگاڑ کے فیصلے اترتے ہیں. اور وہ جو فیصلے آسمانوں پہ ہو گئے، اب ساری دنیا کی حکومتیں مل کے ان فیصلوں کو بدل نہیں سکتی. وہ کرے گا. اگر بدعمالی کی وجہ سے سیلابوں کے فیصلے ہو گئے، سیلاب آ کے رہے. زلزلوں کے فیصلے ہو گئے، زلزلے آ کے رہے. خانہ جنگیوں کے فیصلے ہو گئے، خانہ جنگیاں ہو کے رہیں گی، جنگ ہو کے رہے گی. اگر آسمانوں میں امن کے فیصلے ہو گئے، یہ سارے لڑنے سے نہیں لڑ سکیں گے، امن ہو کے رہے گا. فیصلے آسمانی نظام میں ہیں، دنیاوی نظام میں فیصلے نہیں ہیں، ان فیصلوں کا نفاذ ہے. جو فیصلے ہو گئے وہ دنیا میں نافذ ہو کے رہیں. تو یہ بڑی بنیادی چیزیں ہیں. جب تک ان سب چیزوں کے بارے میں ہمارا دل دماغ صاف نہیں ہوتا، ہم صحیح راستے پہ جم نہیں سکتے. اس لیے کہ دنیا ہے، جگہ جگہ ٹکراؤ ہوگا ان چیزوں کا. جو ہم کہہ رہے ہیں اس کا ٹکراؤ ہوگا دنیا کے نظام کے ساتھ. تو جب تک ہم اس بارے میں بالکل دل دماغ ہمارا صاف نہیں ہوگا، ہم نہیں چل سکیں. اس لیے کہتے ہیں محنت کر کے ہمیں یقین بنانا ہے، یقین بنانا ہے، اس پہ یقین کرنا ہے کہ یہ جو باتیں اللہ رسول کی سے ملی ہیں یہ حق ہے، سچ ہے، ایسا ہی ہوگا، ایسا ہی ہوگا، اس کے خلاف نہیں ہوگا. اگر یہ بات یقین کے درجے میں دل میں اتر جاتی ہے
تو پھر آدمی مضبوطی سے دین پہ چل سکتا ہے، مضبوطی سے دین پہ چل سکتا ہے۔ اگر یہ باتیں یقین مضبوط نہ ہوا پھر نہیں چل سکیں گے، پھر کبھی ادھر لڑکیں گے، کبھی ادھر جائیں گے، کبھی سیدھا بھی چل لیں گے۔ اس یقین کے ساتھ جب ہم اعمال میں لگیں گے، کیونکہ زندگی بننے کا سامان تو اعمال ہے جو اللہ نے نبی علیہ السلام کے سے امت کو عطا فرمائے۔ جب ہم ان اعمال کو اختیار کریں گے، اس پہ خوش ہو کے اللہ ہماری زندگی بنا دیں گے، دنیا کی بھی بنا دیں گے، آخرت کی بھی بنا دیں گے۔ دین والے اعمال پہ دنیا بھی بنتی ہے، آخرت بھی بنتی ہے۔ یہی ہمارا مطلوب ہے، دنیا بھی اچھی ہو جائے، آخرت بھی اچھی ہو جائے۔ تو اس کا ایک ہی ذریعہ ہے، وہ دین والی زندگی، اعمال والی زندگی۔ جیسے جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے سب اعمال پہ مرتب ہو رہا ہے، اعمال پہ مرتب ہو رہا ہے۔ ایک دفعہ نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے، کسی نے آ کے خبر دی کہ یا رسول اللہ، فلاں آدمی کا مال سمندر کے کنارے تھا، لہروں نے اسے ضائع کر دیا، لہروں نے اسے ضائع کر دیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اس کے مفہوم ایسے ہے، کوئی مال خشکی تری میں ضائع نہیں ہوتا مگر یہ کہ اس کی زکوٰۃ روک لی جائے۔ اب اس نقصان کو ظاہری طور پر نقصان ہے سمندر کی لہریں اٹھنے سے، اور حضور اس کو کس کے ساتھ منسوخ کر رہے ہیں اس نقصان کو؟ زکوٰۃ کے نہ دینے سے۔ جب آدمی زکوٰۃ نہیں دیتا تو اس کا مال غیر محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ زکوٰۃ دے کے اپنے مالوں کی حفاظت کرو اور صدقے سے اپنے بیماروں کا علاج کرو۔ بیماری ایک حال ہے، اللہ کی طرف سے اللہ ہی اس کو دور کریں گے۔ اس کا علاج کیا ہوتا ہے؟ جیسے دوائی سبب ہے بیمار ہونے میں، علاج کرنا سبب ہے، ایسے ہی صدقہ کرنا بھی سبب ہے۔ نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کرنا بھی سبب ہے، استغفار کرنا بھی سبب ہے، اور یہ اعلیٰ اسباب ہے۔ بیماری میں یہ اسباب، یہ اعلیٰ اسباب ہے، یہ اس کی نفی نہیں ہے، اس کے مقابلے میں اس سے اعلیٰ اسباب کی دعوت ہے، اعلیٰ اسباب کی دعوت ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر حکومت اسلامی ہو تو بعض ایسے غلطیاں ہیں، جرائم ہیں، گناہ ہیں جس پہ حد جاری کی جاتی ہے۔ کہتے ہیں جب ایک حد جاری کی جاتی ہے تو اس کی وجہ سے اتنی سرسبزی، اتنی خوشحالی آتی ہے کہ اگر 40 سال تک بارشیں اپنے وقت پہ ہوں، 40 سال تک بارشیں اپنے وقت پہ ہوں، تو اس سے جتنی خوشحالی آئے گی اتنی ایک حد کے جاری کرنے سے اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ جس قوم میں برائی اور خواہش کثرت سے ہوں گے، ان میں اللہ ایسی بیماریاں پیدا کر دیں گے جو ان کے بڑوں نے بھی سنی نہیں ہوں گی۔ ہر روز نئی سے نئی بیماری، نئی سے نئی بیماری۔ یہ کیا ہے؟ یہ خواہشات والی زندگی کا نتیجہ ہے۔ حدیثوں میں باقاعدہ تفصیل ہے کہ کس طرح اعمال پہ کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، کن اچھے اعمال پہ کیا اچھے حالات مرتب ہوتے ہیں، اور کیسے برے اعمال پہ برے حالات اللہ کی طرف سے نازل کیے جاتے ہیں۔ تفصیل ہے اس کی پوری حدیثوں میں۔ تو اب یہ کہ ہماری زندگی اعمال پہ آ جائے، اس کے لیے اللہ نے ہمیں جو نماز عطا فرمائی ہے نا، وہ ایک بڑا زبردست ذریعہ ہے پوری زندگی کو اعمال پہ لانے کا۔ اس لیے کہ نماز یہ اللہ کے دربار کی حاضری ہے۔ نماز کیا ہے؟ اللہ کے دربار کی حاضری ہے۔ کہتے ہیں جب بندہ نماز میں داخل ہوتا ہے تو اس کے اور اللہ کے درمیان کے سارے پردے ہٹ جاتے ہیں، سارے پردے ہٹ جاتے ہیں، براہ راست یہ بندہ اللہ کے دربار میں کھڑا ہوتا ہے۔ اب ہم اس کو سوچیں کہ جو اللہ کے دربار میں چیز پیش کرنی ہے اس کو کتنا خوبصورت بنا کے پیش کرنا چاہیے۔ تو اللہ کے دربار میں پیش کر رہے ہیں نا، تو کتنا اس کو خوبصورت بنا کے سجا کے پیش کریں کہ اللہ پاک کیا قبول ہو جائے۔ ایک یہ کہ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھے اور سلام کرنے پر ذرا کہ نماز پوری ہوگی، بیچ میں کہاں سے کچھ خبر نہیں، کہاں کہاں گھومتے رہے ہم، اپنا شہر گھوم آئے، گھر دکان دفتر
دنیا گھوم آئے ہے نماز چل رہی ہے، نہیں، ہمیں محنت کر کے اپنی نماز کو اچھا بنانا. ایک مثال دیا کرتے ہیں پہلے کہ ایک تصویر ہے شیر کی، ایک تصویر شیر کا کھلونا ہے اور ایک حقیقی شیر ہے. ان چیزوں کو فرق ہے یا نہیں ہے؟ تصویر والا شیر اس سے بچہ بھی نہیں ڈرتا، کھلونے والے شیر سے بھی بچہ نہیں ڈرتا، وہ اس کو ٹھوڈا مارتا ہے، کک لگاتا ہے، وہ پھینک دیتا پر. اور حقیقی شیر آ جائے تو بڑے بہادر بھی بھاگ جائیں گے. ایسے ہی ایک نماز ہے، ہم نے فرائض واجبات پورے کر دیے، مفسدات نماز سے بچے تو ٹھیک ہے، ایک فرض ذمے سے ادا ہو گیا، اب قرض نہیں رہا. ایک یہ ہے کہ وہ حقیقت والی نماز کہ جس میں واقعی آدمی جب کھڑا ہو تو اسے خیال ہو کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں اور میں جو کچھ پڑھ رہا ہوں، تسبیح کر رہا ہوں، اللہ سن رہے ہیں، اور میرے قیام کو، رکوع کو، سجدے کو اللہ پاک دیکھ رہے ہیں، اور اللہ میرے بالکل قریب ہیں، میری شرارت سے بھی زیادہ قریب ہیں. اس دھیان کے ساتھ نماز پڑھنا، تو ان دونوں نمازوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. اور یہ نماز ایسی چیز ہے کہ اس پہ اللہ اور اللہ کے رسول بہت وعدے کیے ہیں. وہ فضائل نماز میں ایک حدیث لکھی ہے جس کا مفہوم ایسا ہے کہ ایک صاحب کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو، نبی علیہ السلام کا معمول نقل کیا کہ نبی علیہ السلام کو جب کوئی سخت امر پیش آتا تھا تو کیا کرتے تھے؟ فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے. اب اس میں کوئی خاص لائن کی چیز نہیں، کسی بھی لائن کا کوئی سخت امر پیش آیا تو نبی علیہ السلام نے کیا کیا؟ نماز سے فوراً متوجہ ہو گئی. اور پھر فائدے میں حضرت شیخ نے لکھا ہے کہ نماز اللہ کی بڑی رحمت ہے، اس لیے اس مصیبت کے وقت میں نماز کی طرف متوجہ ہو جانا گویا اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ ہو جانا ہے. اور جب رحمت الہی موساد و مددگار ہو تو کیا مجال ہے کسی پریشانی کی کہ باقی رہے. نبی اسلام نے عملی طور پہ اسی کو کر کے دکھایا. جب کوئی ضرورت پڑی تو نماز پڑھ کے اللہ سے مانگا. بہت بڑا ہتھیار ہے نماز، بہت بڑا ہتھیار ہے، بہت بڑا ذریعہ ہے اللہ پاک کی ذات عالی سے اپنی ضرورتوں کو پورا کروانے کا. پھر صحابہ کی زندگی دیکھیں، تابعین کی دیکھیں، تبع تابعین کی دیکھیں، کتابیں بھری پڑی ہیں کس طرح نمازوں کے ذریعے سے اپنے مسائل کو اللہ سے حل کروایا. نماز تو ایسی چیز ہے. اب ہم سوچیں کبھی ہم نے نماز پہ اس انداز سے محنت کی کہ اس کے ذریعے سارے مسئلے ہم نے حل کروانے ہیں، اور اس کا خیال ہونا، اس کا یقین ہونا کہ میری نماز بن گئی تو اس نماز پہ اللہ میرے سارے مسئلے حل کر دیں گے. جیسے ہم دکان پہ، دفتر پہ، کاروبار پہ محنت کرتے ہیں، کس دھیان کے ساتھ کہ اس سے میری زندگی کے سارے مسائل حل ہوں گے. اور یہ چیز ہمیں گھر سے اٹھا کے لے کے جاتی ہے اس میدان میں. یہ ہمارے ذمہ دار طبقہ جو نہری علاقے کا ہے تو اس میں پانی کی باری ہوتی ہے. چند گھنٹوں کے لیے ایک زمین والے کی باری ہے، پھر اگلے کی باری ہے. تو جب باری ہوتی ہے تو اس سے پہلے وہ بالکل تیار ہو کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ جو ہی وقت داخل ہوا فوراً اپنے کھیت میں اس پانی کو داخل کیا. اور وہ باری بعض اوقات دسمبر جنوری کی ٹھنڈی راتوں میں رات 12 بجے بھی آ جاتی ہے. کتنے بجے؟ رات 12 بجے دسمبر جنوری کی ٹھنڈی راتوں میں. اور اس ذمہ دار کو دیکھیں تو ایک بنیان پہنی ہوئی ہے، کبھی ہلکی سی ایک لنگی پہنی ہے اور پانی سے کھیل رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اسے یقین ہے کہ اس سے میری زندگی بنے گی، میری اور میرے گھر والوں کی ضرورتیں اس سے پوری ہوں گی. اس لیے اس درجے کی مشقت بھی وہ خوشی سے برداشت کرتا ہے. خدا نخواستہ 5 منٹ لیٹ ہو جائے اسے جان نکلتی ہے تو 5 منٹ پانی کم ملے گا، پہلے سے تیار ہوتا ہے. آج تک ہم نے کبھی نماز پہ اس انداز سے محنت کی کہ اس نماز سے میرے سارے مسئلے حل ہوں گے. نماز تو ایسی چیز ہے کہ انفرادی مسائل کا حل بھی اللہ نے نماز میں رکھا ہے،
اجتماعی مسائل کا حل بھی نماز میں ہے۔ نبی علیہ السلام کی زندگی اس کی شاہد ہے۔ آپ ایک دو گھر تشریف لائے اور پوچھا کھانے کو ہے، گھر میں کہا جی کھانے کو نہیں، تو مسجد تشریف لے گئے، نماز پڑھی، نماز پڑھ کے واپس تشریف لائے، پھر پوچھا، گھر میں کہا جی کہ نہیں، تو پھر مسجد تشریف لے گئے۔ غالباً 3 دفعہ ایسا کیا، چوتھی دفعہ جب آئے تو گھر میں کہا جی کہ اللہ نے انتظام فرما دیا، اللہ نے انتظام فرما دیا۔ ایک ذاتی ضرورت تھی، بھوک تھی، گھر میں کھانا نہیں تھا، تو کیا کیا؟ نماز پڑھ کے اللہ سے اپنی حاجت کو مانگا۔ اسی میں ایک چیز اور بھی قابل غور ہے جس کو علماء فرماتے ہیں، ہم بھی یہ سن کے بعض اوقات جب مصیبتیں پڑتی ہیں تو نفل پڑھتے ہیں، لیکن کیا کرتے ہیں 2 نفل پڑھے، کام ہوا نہیں اور پھر بھاگ کے اپنے اس نظام کی طرف۔ اس سے علماء فرماتے ہیں کہ ایک یہ بھی سنت ملتی ہے کہ جب تک کام ہو نہ جائے نماز پڑھتے رہے۔ بار بار جو پڑھا 3 دفعہ حضور کی نماز، تو یہ امت کے لیے تعلیم تھی کہ یہ نہیں کہ 2 نفل پڑھے، کام نہیں ہو بھاگ کے پھر دوسری طرف، نہیں، مسلسل پڑھیں، مسلسل 2 نفل پھر 2 نفل پڑھیں، پھر 2 نفل پڑھیں۔ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ تمہارے چھوٹے موٹے مسائل، غور سے سنیے گا، تمہارے چھوٹے موٹے مسائل وہ تو اللہ تعالیٰ شانہ استنجا اور وضو کی سنتوں پہ حل کر دیں گے۔ کیا یہ تمہارے چھوٹے موٹے مسائل وہ تو اللہ تعالیٰ شانہ تمہارے وضو استنجا کی سنتوں پہ حل کر دیں گے۔ نماز تو بڑے بڑے میدانوں کو سر کرنے کے لیے، بدر کی فتح کس پہ ہوئی؟ کوئی مقابلے کی شکل نہیں تھی، یہ 313 ہے، وہ 1000 ہے، وہ مسلح ہیں، ان کے پاس ہتھیار نہیں ہے، یعنی کوئی ہتھیار جو اس وقت ہتھیار تھے، تلوار، تیر، جو بھی ہتھیار تھے، ڈھال، 12 سے کم تعداد میں تھے۔ 313 کے پاس بھی ہر آدمی کے پاس اسلحہ نہیں تھا جو اس وقت اسلحے تھے۔ ان 313 میں سے تلواریں 8 تھیں، ایسے باقی کوئی ہتھیار بھی 12 کے عدد کو نہیں پہنچتا تھا۔ یہ فاقوں کو مارے ہوئے نہیتے ہیں، کچھ پلے نہیں، تعداد بھی 3 گنا زیادہ مقابلے میں، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام پہ بھی اس کا اثر ہوا، اور آپ نے پھر دعا میں یہ بات عرض کی اللہ سے کہ اللہ اگر یہ چھوٹی سی جماعت آج ختم ہو گئی تو قیامت تک تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ ان ساری زندگی اب تک کا محنت کا خلاصہ اس میدان میں تھا، اور خدا نہ خواستہ اگر یہ جماعت مٹھی ہے تو سارا کام ختم ہے۔ پھر اگلا کام کیا کیا کہ ساری رات آپ نماز پڑھتے رہے، دعا کرتے رہے، نماز پڑھتے رہے، دعا کرتے رہے، حتیٰ کہ فجر کے وقت میں حضرت ابوبکر صدیق آپ کے خیمے میں حاضر ہوئے اور عرض کہ یا رسول اللہ بس کر لیجیے، اللہ کی مدد آ جائے۔ پھر اللہ پاک نے اتارا کہ ہم 1000 فرشتے بھیج دیں، وہ 1000 کو غیر مسلم کافر کیا کہا 1000 فرشتے بھیج دیں، فرشتہ ایک بھی کافی تھا، اب دل جوئی کے لیے۔ پھر کچھ وقفے کے بعد کہا 3000 بھیج دیں، پھر کہا 5000 بھیج دیں، اور پھر اگلی بات کیا فرق، ہم خود آ رہے ہیں، ہم خود آ رہے ہیں۔ اور پھر آپ کو بتایا گیا، آپ نے پھر سے باہر نکل کے نشان لگائے، یہاں فلاں کافر مر کے گرے گا، یہاں فلاں گرے گا، فلاں، اور پھر صحابہ کہتے ہیں میں دیکھا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نشان لگائے تھے وہیں وہ کافر مر کے گرے، اور 313 کو اللہ نے فتح دی۔ اور یہ وہ غزوہ ہے جس نے فرشتوں نے بھی قتال کیا، فرشتوں نے بھی قتال کیا۔ یہ فتح کس پہ ہوئی؟ نماز پہ ہوئی۔ نماز پڑھ کے اللہ سے مانگا، ساری رات مانگتے رہے، اللہ نے فتح دے دی۔ تو اللہ تو کسی اس کے پابند نہیں ہے، محتاج نہیں ہے کہ اسلحہ دے کے مروائیں، تعداد ان کی بڑھا دیں، ایسی بات نہیں ہے۔ پہلے تھوڑی تعداد سے فتح دے دیں، تھوڑے عرصے سے فتح دے دیں، جیسے چین کر دیں۔ اور یہ بھی 1000 3000 5000 تو تسلی کے لیے تھا، ورنہ اللہ کے لیے اس کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ کا ایک حکم ہی کافی ہے، ایک حکم ہی کافی ہے۔ محترم بزرگو دوستو، ہم اللہ کے راستے میں نکلے ہیں، اپنے وقت کو قیمتی بنائیں، دعوت سے یقین بنانے پہ خرچ کریں،
نمازوں پہ محنت کر کے اپنی نمازوں کو اچھا بنانے پہ خرچ کریں، تاکہ ہمارا تعلق اللہ سے اتنا بن جائے کہ ہم بھی جب نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کریں اللہ ہماری دعاؤں پہ، ہماری نمازوں پہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیں۔ دیکھو جس نے کلمہ نماز بنا لیا، یقین بنا لیا، نماز بنا لی، وہ اس کی زندگی بن گئی، مزے کرے گا ساری زندگی، مزے کرے گا، پھر وہ ان ظاہری نظاموں کا زیادہ پابند نہیں رہے گا، اللہ غیب کے خزانوں سے اس کے نظام کو چلائیں۔ اور اس کی ریتیاں ہیں کہ پھر اس کو تھوڑا سیکھنا پڑے گا، اس لیے کہ اسلام کا تعلق تو پوری زندگی سے ہے، جیسے عبادت سے ہے، عقائد سے ہے، ایسے کمائی سے بھی ہے، خرچ کرنے سے بھی ہے، معاشرت سے بھی ہے، معاملات سے، اخلاق سے، زندگی کے ہر حصے سے، ہر شعبے کے ساتھ اسلام والے اعمال اور احکامات کا تعلق ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی کے بارے میں اللہ والے علم کو سیکھنا ہوگا، اپنے حصے کے علم کو۔ سارا علم سیکھنا سب کے لیے ضروری نہیں ہے، لیکن اپنے حصے کا علم سیکھنا ہر شخص کے لیے ضروری ہے، ہر شخص کے لیے ضروری ہے۔ تو اس علم کو سیکھنا کہ جو کام میں کرتا ہوں صبح سے شام تک، اس میں اللہ کے احکامات کیا ہیں، نبی علیہ السلام کے طریقے کیا ہیں، اس کو سیکھنا ہوگا۔ اور یہ سیکھنا کس لیے ہے؟ کرنے کے لیے ہے، معلومات پڑھانے کے لیے سیکھنا نہیں ہے، کرنے کے لیے سیکھنا ہے۔ تیسرا نمبر ہمارا کیا ہے تبلیغ کا؟ علم و ذکر، یہ ایک نمبر ہے، دو نمبر نہیں ہے۔ اس کو ایک نمبر بھی بیان کرتے ہیں، تیسرا نمبر علم و ذکر ہے۔ کیا مطلب؟ علم کیا ہے، کس وقت میں، کس جگہ پہ، کس حال میں اللہ کا حکم کیا ہے، اور نبی علیہ السلام نے اس کو کس طریقے سے پورا کیا، اسے معلوم کرنا علم ہے، اور اس کے مطابق کرنے میں لگ جانا یہ ذکر ہے، اس کے مطابق کرنے میں لگ جانا یہ ذکر ہے۔ اس لیے اس کو اکٹھا رکھا گیا۔ سیکھنا بھی ہے، کرنا بھی ہے۔ سیکھنا کرنے کے لیے ہے، سیکھنا سیکھنے کے لیے نہیں ہے کہ معلومات زیادہ ہو جائے، نہیں، کرنے کے لیے، تاکہ جو کرنا ہے اس کو ہم کر سکیں، ٹھیک طریقے پہ کر سکیں، ٹھیک طریقے پہ کر سکیں۔ اب یہ چیز حاصل ہوگی ذکر پہ محنت کرنے سے، ذکر پہ محنت کرنے سے اللہ ہمیں اپنا دھیان نصیب فرمائیں گے۔ تو ذکر تو ہے ہی اس لیے تاکہ آدمی کا تعلق ہر وقت اللہ سے جڑا رہے، لیکن جب تک آدمی کے ہونٹ اللہ کے ذکر میں حرکت کرتے رہتے ہیں، اللہ پاک کی رحمت اس پہ برستی رہتی ہے۔ پھر یہ کہ ذکر کی جتنی چیزیں ہیں وہ سب بندے کو اللہ کی طرف متوجہ کرنے والی ہیں۔ ہم پڑھتے ہیں سبحان اللہ، اے اللہ کمی تجھ میں کوئی نہیں، ہر کمی سے پاک ہے، سبحان اللہ۔ الحمدللہ، خوبیاں تجھ میں ساری ہیں، خوبیاں تجھ میں ساری ہیں۔ لا الہ الا اللہ، جب کمی تجھ میں کوئی نہیں، خوبیاں تجھ میں ساری ہیں، ہم تجھی سے محبت کریں گے، تجھی سے جی لگائیں گے، تیرا ہی کہا مانیں گے۔ اللہ اکبر، اے اللہ تو سب سے بڑا ہے، اے اللہ تو سب سے بڑا ہے۔ تو مزے لے لے کے تیسرا کلمہ پڑھے، مزے لے لے کے جب اس انداز سے کلمہ پڑھیں گے تیسرا کلمہ، تو اللہ تک دھیان جائے گا نہیں جائے گا؟ ہم اللہ کو مخاطب کرتے ہیں کہ اللہ تک کمی تجھ میں کوئی نہیں، خوبیاں تجھ میں ساری ہیں، ہم تجھی سے محبت کریں گے، تجھ سے جی لگائیں گے، تیرا ہی کہا مانیں گے، بے شک تو سب سے بڑا ہے۔ تیسرے کلمے کی ایک عجیب فضیلت ہے جو فضائل میں لکھی ہوئی فضائل ذکر میں، کہ جب آدمی ان کلمات سے اللہ کا ذکر کرتا ہے تو یہ کلمات عرش کے چاروں طرف گشت لگاتے ہیں، ان کی ہلکی سی آواز بن بناہٹ ہوتی ہے، اور یہ اپنے پڑھنے والے کا تذکرہ اللہ کے ہاں کرتے ہیں۔ پھر آگے بڑا مزیدار جملہ لکھا ہے، کیا تم یہ نہیں چاہتے، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ کوئی تمہارا ذکر خیر کرنے والا اللہ کے ہاں موجود رہے؟ اللہ اکبر، کیسی عجیب بات ہے، کبھی غور کیا ہم نے؟ کتنا عجیب ہے یہ کلمہ۔ اس کی وجہ سے ہمارا ذکر اللہ کے دربار میں ہوتا رہے گا، اور جو ذکر ہوگا، تذکرہ ہوگا، تو اس میں ہم بھی ہمارے باپ کا نام لے کے تذکرہ ہوگا۔ کیسی خوش بختی کی بات ہے۔ اور پھر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ تو اللہ کے خاص خزانوں سے نازل ہوا ہے۔ اس میں اللہ نے 99 بیماریوں سے شفا رکھی ہے،
جس میں سب سے کم درجہ رنج اور غم کا دور ہو جانا ہے۔ اس وقت ساری دنیا مبتلا ہے رنج و غم میں، نام اس کے بدلتے رہتے ہیں، ڈپریشن ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ یہ رنج و غم اس لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کا جو سب سے کم 99 بیماریوں سے شفا ہے، اس میں سب سے کم درجے کی بیماری کیا ہے کہ رنج و غم اللہ دور کر دیں گے۔ پھر درود شریف ہے، اللہ اکبر، تو محبت کے ساتھ حضور پہ درود پڑھا جائے۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے حضور پہ درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی حضور پہ درود و سلام بھیجو۔ اللہ خود بھیجتے ہیں، اللہ کے فرشتے بھیجتے ہیں۔ ہماری کتنی خوش بختی کی بات ہے، اس عمل میں ہم وہ کام کریں جو اللہ خود کر رہے ہیں۔ ایک دفعہ درود شریف پڑھتا ہے آدمی، 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ ایک دفعہ درود شریف پڑھتا ہے، 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں۔ جو آدمی روزانہ 100 دفعہ درود شریف پڑھے گا، اس کو 2 باتوں کی ضمانت دی جاتی ہے، براءۃ من النار و براءۃ من النفاق۔ یہ شخص جہنمی نہیں ہوگا، یہ شخص منافق نہیں ہوگا۔ تو 100 دفعہ درود شریف پڑھے گا۔ تو استغفار ہے۔ استغفار حقیقت میں کیا ہے؟ دیکھو انسان کیا ہے، بنی آدم تم سب کے سب گناہ گار ہیں۔ جس کا نام انسان نا، وہ بالکل گناہوں سے پاک نہیں ہو سکتا۔ معصوم صرف انبیاء علیہ السلام تھے، صحابہ کے بارے میں کہا کہ محفوظ تھے، اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ باقی کوئی بندہ معصوم نہیں، محفوظ بھی نہیں، ہر وقت خطرات ہیں، نفس شیطان ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ ایسی جگہ بعض لوگ بانٹتے ہیں کہ آدمی کو اٹھنے کا موقع بھی نہیں ملتا۔ ہم گناہ گار ہیں، اے بنی آدم تم سب کے سب گناہ گار ہو، لیکن اچھا گناہ گار ہوا ہے جو توبہ کرنے والا ہو۔ اچھا گناہ گار ہوا ہے جو توبہ کرنے والا۔ استغفار کیا ہے؟ اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی پھر ندامت ہے، اے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، تو مجھے معاف کر دے۔ سے یہ چیز اللہ کا اتنی پسندیدہ ہے، اوفو اتنی پسندیدہ ہے۔ ایک جگہ یوں آتا ہے کہ اگر ایک آدمی اتنے گناہ کرے کہ زمین سے آسمان تک کا خلا اس کے گناہوں سے بھر جائے، کر نہیں سکتا۔ یہ نبی صاحب مختلف مثالوں سے بات سمجھایا کرتے ہیں۔ اگر اتنے گناہ کر لے کہ زمین آسمان کے درمیان کا خلا اس کے گناہوں سے بھر جائے، اور اللہ کے دربار میں آ کے کہے کہ اللہ مجھ سے غلطی ہوگی، معاف کر دیں، تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ میں سب معاف کر دوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ کیسا مہربان ہے۔ دیکھو ایسے اللہ سے ابھی دوستی نہ لگائے، یہ کتنی محرومی کی بات ہے۔ اور دوستی لگانے کے، دل لگانے کے قابل تو اللہ ہی کی ذات ہے۔ اللہ سے دل لگائیں، اللہ سے دوستی لگائیں، مزے کریں گے۔ بھائی جس کا اللہ سے رابطہ ہوگا اس کو کیا ضرورت باقی رہے گی؟ کہ جو فجر کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے وہ اللہ کی ذمہ داری میں آ گیا۔ بھائی سے فرمایا کرتے تھے جب فجر کی نماز جماعت سے پڑھو خوش ہو جایا کرو کہ آج میں اللہ کی ذمہ داری میں آ گیا، اب مجھے کیا حاجت ہے کسی کی؟ بھائی جو اللہ کی ذمہ داری میں آ گیا اس کی کوئی ضرورت باقی رہی؟ سارے کام بن جائیں، سارے کام بن جائیں۔ تو اس سے اللہ کا ذکر کرنا، صبح بھی شام بھی تلاوت کرنا، اللہ کا کلام ہے۔ قرآن کیا ہے؟ کلام اللہ۔ اللہ نے اپنے بندوں سے باتیں کی ہیں، مجھے آپ سے باتیں کی ہیں، وہ قرآن ہے۔ اس کو مزے لے لے کے محبت سے پڑھنا اللہ کے کلام۔ ایک درجہ اس کا یہ ہے کہ اس کے حروف کو، الفاظ کو صحیح پڑھنا سیکھیں، اس کے الفاظ کو صحیح پڑھنا سیکھیں۔ پھر اللہ توفیق دے تو علم والوں سے اس کے مطلب سیکھیں، اس کے معنی سیکھیں، اس کی مراد کو سیکھیں کہ اس سے کیا مراد ہے۔ یہ اللہ نے ہمارے لیے نازل کیا نا، اور ہمیں کچھ پتہ نہیں ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ پڑھ رہے ہیں، ثواب مل رہا ہے، لیکن ہم کیا پڑھ رہے ہیں خود ہمیں پتہ نہیں۔ عجیب بات نہیں؟ دیکھو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کے احکامات اللہ تک پہنچنے کی رسیاں ہیں۔ اللہ کے احکامات اللہ پاک تک پہنچنے کی رسیاں ہیں، جن کے ذریعے سے بندہ اللہ تک پہنچ سکتا ہے۔ جیسے یہ سارے رسیاں ہیں، ایسے ہی
اللہ کے بندوں کی، اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا یہ بھی ایک رسی ہے جس سے آدمی اللہ تک پہنچ سکتا ہے۔ یہ مخلوق کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اچھا، اللہ خود فرما رہے ہیں کہ ساری مخلوق میرا کنبہ ہے۔ کیا یہ ساری مخلوق کیا ہے؟ میرا کنبہ ہے، اللہ کا ہے، اللہ کی عیال ہے۔ اور اللہ کو وہ آدمی بہت اچھا لگتا ہے جو اللہ کے کنبے کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے، اسے ہر مخلوق سے۔ اسی لیے اسلام نے جانوروں کے بھی حقوق بتائے، جانوروں کے بھی حقوق بتائے کہ وہ بھی اللہ کے کنبے کے افراد ہیں۔ اللہ کے کنبے میں مسلمان بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہیں، انسان بھی ہیں، جانور بھی ہیں، وہ بھی اللہ کے کنبے کے افراد ہیں۔ اس لیے ان کے حقوق بھی بتائے گئے۔ ایک دفعہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں کہیں تو ایک اونٹ دوڑتا ہوا آیا، آ کے بڑبڑانے لگا۔ تو آپ نے پوچھا، مفہوم ایسے ہے، پوچھا اس کا مالک کون ہے؟ اس کو بلایا کہ یہ اونٹ تمہاری شکایت کر رہا ہے کہ تم اسے کھانے کو کم دیتے ہو، کام زیادہ لیتے ہو۔ جن جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے، حلال جانور ہیں تو ان کو ذبح کیا جاتا ہے، تو ذبح کرنے کے بھی اصول آداب بتائیں، جس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ تیز چھری سے ذبح کرو، کند چھری سے ذبح نہ کرو، کہ اس سے جانوروں کو تکلیف زیادہ ہوگا۔ ہم سوچیں جس مذہب میں، جس دین میں جانوروں کا اتنا خیال رکھا گیا ہے تو انسانوں کو کتنا خیال ہے۔ اور وہ قصہ تو آتا نا کہ نیک عورت تھی، بلی کو باندھ کے رکھ دیا، کھانے کو نہیں دیا، نہ چھوڑا کہ کھانا کھا رہی تھی، مر گئی۔ عالم ارواح میں اس میں جہنم کا فیصلہ ہو گیا۔ ایک فاحشہ عورت تھی، بری عورت تھی، کنویں پہ گزر رہی تھی تو ایک پیاسا کتا تھا اور اس کے بس میں نہیں تھا کہ پانی پی سکے، تو اس نے اپنا موزہ اتارا، اپنا دوپٹہ اتارا، اس کو باندھ کے پانی نکال کے اس کو پلایا۔ اللہ نے اس کی بخشش کر دی، فاحشہ عورت کی بخشش کر دی۔ اس موقع پہ ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ نیک عورت کی پکڑ ہوئی تو برائی پہ ہوئی، ایک ظلم کیا اس نے جس کی وجہ سے اس کی اللہ کے یہاں سے پکڑ آئی، اور فاحشہ عورت کی جو بخشش ہوئی تو نیکی پہ ہوئی، برائی پہ نہیں ہوئی، نیکی پہ ہوئی۔ محترم بزرگوں، دوستوں، اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، ان کو نفع پہنچانا، نقصان نہ پہنچانا، کہ جن کے جو حقوق بتائے اللہ نے، بڑوں کے، چھوٹوں کے، مردوں کے، عورتوں کے، والدین کے، بہن بھائیوں کے، پڑوسیوں کے، رشتہ داروں کے، اور ان سب حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کرنا، یہ اچھے اخلاق کا تقاضا ہے کہ اللہ کی مخلوق ہے، ساری مخلوق کے ساتھ اچھا برتاؤ کر رہا ہے، لیکن تو اس میں مزید درجے بتائیں، والدین ہیں ان کے درجے بتائیں، اولاد ہے اس کے درجے بتائیں، یا بیوی ہیں، پڑوسی ہیں۔ ہمیں سچی بات ہے کوئی خیال نہیں تھا پڑوسیوں کا، حالانکہ پڑوسیوں کے اتنے حقوق ہیں، اتنے حقوق ہیں۔ ایک صحابی ہیں غالباً عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، انہوں نے اپنے خادم سے کہا کہ بکری کا بچہ ذبح کرو، وہ ذبح کرنے لگا۔ فرمایا کہ جب گوشت بنا چکو تو سب سے پہلے میرے یہودی پڑوسی کو دے کے آنا۔ ان کے پڑوس میں یہودی رہتا تھا، اس نے کہا جی بہت اچھا۔ تھوڑی دیر گزری تو پھر یہی فرمایا، اس نے کہا جی بہت اچھا۔ تھوڑی دیر گزری پھر فرمایا، حتیٰ کہ وہ پوچھنے لگا جی کہ آپ کتنی دفعہ فرمائیں گے؟ یہ سے تعجب ہوا نا۔ تو اس پہ انہوں نے کہا، اس سارے قصے کا مفہوم ایسے ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جبرائیل میرے پاس جب آتے تھے تو مجھے پڑوسیوں کے حقوق کی اتنی تاکید کرتے رہے کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ وراثت میں حصے دار بنا کے چھوڑیں۔ اب اس سے ہم اندازہ کریں کہ پڑوسی کے کتنے حقوق بتائیں اور کتنی رعایت رکھنے کا، دوسروں کی رعایت رکھنا ہے کہ ان کو ہماری وجہ سے تکلیف نہ پہنچے۔ کہ اگر ہمارا پڑوسی غریب ہے تو پھل اگر لائیں تو چھپا کے لائیں، پڑوسی دیکھے نہ، اسے تکلیف ہوگی۔ اور اپنے بچوں کو اس کی اجازت دیں کہ پھل لے کے باہر جائیں، کہ پڑوسی کے بچے دیکھیں گے انہیں حسرت پیدا ہوگی۔ وہ غور تو کرے کتنی اعلیٰ تعلیم ہمیں دی گئی اخلاقی اعتبار سے۔ اور اگر کچھ پکائیں تو بھی پانی تھوڑا زیادہ ڈال لیں، اپنے پڑوسی کو بھی بھیج دیں۔ اگر وہ غریب ہے، ہم اپنا مکان اس سے اونچا اس انداز سے نہ بنائیں کہ اس کی ہوا رک جائے، اس کی ہوا رک جائے۔ اب یہاں تک کہ پڑوسی کا حق یہ نہیں کہ اسے تکلیف نہ دی جائے، بلکہ اس کی تکلیف اور اذیت پہ صبر کیا جائے، صبر کیا جائے۔ رشتہ داریاں ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ ہم ایسے ہو جاتے ہیں، سگے بہن بھائی، بس یہ اب تو جینا مرنا ختم ہے، کوئی ہوش نہیں ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ فضائل قرآن میں لکھا نا کہ قیامت کے دن رشتہ داری پکارے گی، قیامت کے دن
رشتہ داری پکارے گی، اے اللہ جس نے مجھے جوڑا تو اپنی رحمت سے اسے جوڑ دے، جس نے مجھے توڑا اپنی رحمت سے اسے جدا کر دے۔ خدا نہ خواستہ خدا سے کل قیامت میں ہمارے بارے میں اگر یہ بات آ گئی کہ ہم نے رشتہ داریوں کو توڑا ہے، کیا بنے گا؟ اگر قیامت کے دن اللہ کی رحمت سے محرومی ہوگی تو کیا بنے گا؟ اس کا ٹھکانہ پھر کیا ہے آگے؟ چھوٹی چھوٹی باتوں میں سگے رشتہ دار، سگے بہن بھائی آپس میں ایسے ہو جاتے ہیں، بس یہ ختم ہے، جینا مرنا ختم ہے، کچھ خیال نہیں آتا کہ ہم کیا کہہ گئے۔ اس کا فقدان کل کتنا مشکل ہوگا۔ یہ رشتے اللہ نے بنائے ہیں، رشتے کس نے بنائے ہیں؟ اور رشتوں کو نبھانے کا حکم دیا ہے۔ ایک موقع پہ نبی علیہ السلام نے حضرت علی سے فرمایا، اس کا مفہوم ایسا ہے کہ علی میں تجھے اولین آخرین کے بہترین اخلاق نہ بتاؤں؟ ایک بڑے اس جملے پہ غور فرمائیں، اولین آخرین کے بھی بہترین اخلاق، ہم کہیں ضرور بتائیں تو چند چیزیں فرمائیں۔ مفہوم ایسے ہے، جو تجھ سے رشتہ توڑے اس سے رشتہ جوڑ۔ پہلی بات یہ فرمائیں، جو تجھ سے رشتہ توڑے اس سے رشتہ جوڑ، جو تجھ پہ ظلم کرے اسے معاف کر دے، جو تجھے اپنی عطا سے محروم کرے اسے عطا کر، اور جو تیرے ساتھ برائی کرے اس کے ساتھ اچھائی کر۔ یہ اولین آخرین کے لیے بہترین اخلاق ہیں۔ اور اللہ نے کیا کہا نبی علیہ السلام کو کہ ہم نے آپ کو عظیم اخلاق پہ پیدا فرمایا، مل کے رہے گی۔ اور اسے اللہ پاک ذلیل کرنے کا ارادہ کر لیں وہ ذلیل ہو کے رہے۔ اور اللہ تعالیٰ کسی چیز کے دینے میں، کسی حال کے لانے میں مخلوق میں سے کسی کے ذرہ برابر محتاج نہیں ہے۔ اللہ پاک کسی کو عزت دینا چاہیں، اب ہم تو سمجھتے ہیں نا کہ عزت کس کی ہے؟ اس کے پاس مال زیادہ، عہدہ بڑا، چیزیں زیادہ، ہم کہتے ہیں بڑا عزت والا آدمی ہے۔ حالانکہ یہ عزت نہیں ہے۔ کہتے ہیں عزت کیسے کہتے ہیں؟ دل سے محبت کرنے، دل سے آدمی کسی کو اچھا سمجھے، دل سے اچھا سمجھے۔ اس کائنات میں مخلوق میں سب سے زیادہ عزت والے کون ہیں؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دنیا میں سب سے کم چیزوں میں زندگی گزارنے والے کون ہیں؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے کم چیزوں میں زندگی گزارنے والے ہیں، اور اس کائنات کے سب سے زیادہ عزت والے۔ عزت اللہ کی طرف سے آتی ہے، نبی علیہ السلام کے راستے سے ملتی ہے اور ایمان والوں پہ آ کے ختم ہو جاتی ہے۔ عزت تو اللہ کے یہاں سے آتی ہے۔ اللہ کسی کے لوگوں کے دلوں میں کسی کی محبت پیدا کر دیں، اس کا احترام پیدا کر دیں۔ اور اس میں ضروری ہے کہ اس کے پاس مال جو ہوگا، چیزیں ہوں گی تو جب وہ عزت والا ہے نہیں، جس کو اللہ عزت دینا چاہیں گے اسے عزت ملے۔ اور وہ مال والا ہو جب بھی عزت مل جائے گی، وہ فقیر ہو جب بھی عزت مل جائے گی۔ اور جسے اللہ تعالیٰ ذلیل کرنا چاہیں وہ ذلیل ہو کر رہے گا، چاہے ساری دنیا کا بادشاہ کیوں نہ بن جائے، ساری دنیا کا بادشاہ ہو، لیکن اللہ کا ارادہ اس کے بارے میں ذلت کا ہے تو وہ ذلیل ہو کر رہے گا۔ اس کی حکومت اس کو ذلت سے بچا نہیں سکتی، بچا نہیں سکتی۔ اس دنیا میں جتنے بھی حالات آتے ہیں اچھے یا برے، وہ سب اللہ پاک کی طرف سے آتے ہیں۔ کہتے ہیں دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے فیصلے آسمانوں پہ ہوتے ہیں، دنیاوی نظام میں فیصلے نہیں ہیں، بلکہ جو فیصلے آسمانوں پہ ہو گئے اس کا نفاذ ہے۔ دنیا میں نافذ ہوں گے لیکن فیصلے آسمانوں پہ ہوں گے۔ اگر آسمانوں پہ انسانوں کی بدعمالی کی وجہ سے سیلابوں کے فیصلے ہو گئے، زلزلوں کے فیصلے ہو گئے، وہ آتے رہیں گے، یہ حکومتوں سے روک نہیں سکتی۔ یہ حکومتیں آنے والے زلزلوں کو روک نہیں سکتی، طوفانوں کو روک نہیں سکتی، سیلابوں کو روک نہیں سکتی، وہ آخر ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے بارے میں خدشہ ہوا کہ کہیں شہید نہ کر دیے جائیں تو خاندان کے جوان تلواریں لے کے حفاظت کے لیے آ گئے۔ پوچھا کس سے حفاظت کرو گے؟ تو جی کہ ہم تو دنیا والوں سے حفاظت کریں گے۔ تو میں کہ جا کے آرام سے گھروں میں سو جاؤ، اس لیے کہ جو فیصلے آسمانوں کے ہوتے ہیں وہ نافذ ہو کے رہتے ہیں۔ اگر آسمانی نظام میں کسی کی زندگی کا فیصلہ ہے تو ساری دنیا کے حکومتیں، فوجیں مل کے اس ایک آدمی کو ہلاک نہیں کر سکتی۔ اور اگر کسی کی ہلاکت کا فیصلہ آسمانی نظام میں ہو گیا
تو ساری دنیا والے مل کے اس ایک شخص کو اس کی حفاظت نہیں کر سکتے، وہ ہلاک ہو کر ہے۔ حفاظت، ہلاکت، کامیابی، ناکامی، عزت، ذلت، خوشی، غم، یہ سب اللہ کے ہاتھ ہے، سب اللہ کے ہاتھ ہے۔ انبیاء علیہ السلام آ کر اللہ پاک کی صفات کو بیان کر کر کے لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے کہ آج وہ اس اللہ کی طرف جس کے قبضے میں سب کچھ ہے اور جس کے ارادے سے سب کچھ ہو رہا ہے، جس کے چاہنے سے سب کچھ اس کائنات میں ہو رہا ہے۔ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے، اللہ کے ارادے کے بغیر نہیں ہوتا۔ جو کچھ دنیا والے سب اللہ کے ارادے سے ہے۔ ہاں، اگلی بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ پاک کے ہاں سے جو فیصلے ہوتے ہیں اس کی بنیاد کیا ہے، ضابطہ کیا ہے؟ تو ضابطہ ہے محمد الرسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ شاہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی گزارنے کا ایک طریقہ عطا فرمایا۔ اس طریقہ زندگی کا نام اسلام ہے۔ اسلام زندگی گزارنے کے اس طریقے کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ شاہ نے خود اپنے بندوں کے لیے پسند فرما کے نازل فرمایا ہے۔ اب اللہ کے ہاں کا ضابطہ کیا ہے؟ جو اسلام والے طریقے اختیار کرے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والے مبارک اعمال آپ والے طریقے اختیار کرے گا، اسے اللہ عزت دیں گے، اطمینان دیں گے، خوشیاں دیں گے۔ اللہ اس کی دنیا بھی اچھی کر دیں گے، اللہ پاک اس کی آخرت بھی اچھی کر دیں گے۔ اور جو شخص بھی ان طریقوں سے ہٹے گا، جب کتنا بڑا آدمی کیوں نہ کہلائے، جو بھی ان طریقوں سے ہٹے گا اللہ پاک اس کی زندگی کو توڑیں گے، اس کی دنیا بھی بالآخر بگڑے گی، آخرت بھی بگڑے گی۔ دنیا بعض اوقات نافرمانی کرنے پہ وقتی طور پہ فوراً اللہ کی طرف سے پکڑ نہیں آتی، اللہ مہلت دیتے ہیں، تو اس سے مغالطے میں نہیں پڑنا چاہیے، نافرمانی بھی کر رہا ہے اور مزے بھی کر رہا ہے، ایسی بات نہیں۔ وہ اللہ پاک کی طرف سے مہلت ہے، یہ زیادہ خطرناک چیز ہے کہ جب اللہ کی طرف سے مہلت ملے اور آدمی پھر بھی نہ سمجھے اور اپنی غلطیوں پہ نادم نہ ہو، توبہ نہ کرے، تو پھر اللہ کی طرف سے اچانک پکڑ آتی ہے اور پھر مہلت نہیں ملتی، اچانک پھر پکڑ آ جاتی ہے۔ اس لیے محترم بزرگوں، دوستو، اللہ پاک کے یہاں کا ضابطہ یہ ہے کہ جو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے چلے گا، اس لیے کہ قیامت تک آنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جسے شخصیت قرار دیا کہ انہیں دیکھ کے چلا جائے، اپنی زندگی کے ہر کام میں انہیں دیکھ کے چلا جائے، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ اپنے ہر کام میں، قائد میں بھی، عبادت میں بھی، مال کمانے میں بھی، خرچ کرنے میں بھی، معاشرت میں بھی، زندگی روزمرہ کی زندگی ہم گزار رہے ہیں، اپنی زندگی گزارنے میں بھی، حقوق اور فرائض کی ادائیگی میں بھی، اخلاق میں بھی، یعنی انسانی زندگی کے جتنے شعبے ہیں، ہر شعبے میں ہم کسے دیکھ کے چلیں گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے چلیں گے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ شان نے انہیں بہترین نمونہ بنایا انسانیت کے لیے، قیامت تک آنے والے انسانوں کو۔ تو ہمیں تو اپنی ہر چیز میں حضور کو دیکھ کے چلنا ہوگا، حضور نے کیا کیا، کیسے کیا۔ ہمارے لیے تقلید کی چیز وہ ہے، تقلید کی چیز وہ ہے۔ پھر یہ کہ بہت سے کام ہے جو براہ راست دین نہیں ہے، لیکن حکم کی ادائیگی کی وجہ سے وہ بھی دین بن جاتا ہے۔ اب کمانا ہے، صرف کمانا دین نہیں ہے، نبی علیہ السلام کے طریقے پہ کمانا دین ہے۔ خرچ کرنا ہے، ہم اگر یا خرچ کرتے ہیں تو صرف خرچ کرنا نہیں ہے، تو نبی علیہ السلام کے طریقے پہ خرچ کرنا یہ بھی دین بنے گا۔ جتنے کام صبح سے شام تک کرتے ہیں، جب اس میں ہم نے اللہ پاک کے حکموں کی رعایت کی، پابندی کی، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی پابندی کی، تو ہماری وہ ہر چیز دین بنتی چلی، دین بنتی چلی۔ ہمیں تو اپنی پوری زندگی کو دین بنانا ہے، ہمیں اپنی پوری زندگی کو دین بنانا ہے۔ دین صرف عبادت کا نام نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ عقائد کے بعد سب سے بڑا شعبہ عبادت کا ہے، اور اللہ پاک کے خلاف سجنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے، لیکن صرف عبادت پورا دین نہیں۔ پورا دین جب کہلائے گا، ہم دیندار جب کہلائیں گے جب ہم اپنی زندگی کی ہر چیز میں، ہر بات میں
اللہ پاک کے حکم کو دیکھیں گے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دیکھ کے چلیں جب ہم دیندار کہلائیں گے۔ تو ضابطہ یہ ہے کہ جو حضور والے طریقوں کو دیکھ کے چلے گا اللہ پاک اس کی زندگی بنائے۔ کہتے نا کہ فرشتے مقرر ہیں ہر انسان کے ساتھ اعمال لکھنے والے، ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف، اچھے کاموں کو دائیں طرف والا لکھتا ہے، غلط کاموں کو بائیں طرف والا لکھتا ہے۔ صبح فرشتے آتے ہیں جو عصر تک اعمال لکھتے ہیں، عصر کے وقت دوسرے فرشتے آتے ہیں، یہ اعمال نامہ لپیٹ کر آسمانوں پہ چلے جاتے ہیں۔ پھر عصر میں جو آتے ہیں وہ صبح تک اعمال لکھتے ہیں۔ کہ 2 وقتوں میں میرے آپ کے اعمال آسمانوں پہ جا رہے ہیں۔ اگر یہ اعمال کثرت سے خیر والے ہوتے ہیں تو اللہ پاک کی طرف سے خیر کے فیصلے اترتے ہیں، اور خدا نہ خواستہ شر والے اعمال، بگڑے ہوئے اعمال کثرت سے ہوتے ہیں تو اللہ پاک کی طرف سے بھی بگاڑ کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اس دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے یہ اس کی بنیاد ہے، اچھے حالات آئیں گے یا برے حالات آئیں گے، زندگی بنے گی یا بگڑے گی، امن ہوگا یا جنگ ہوگی، یہ دنیا والوں کے فیصلوں پہ نہیں ہے، یہ آسمانی فیصلوں پہ۔ آسمانی فیصلوں کی بنیاد ہمارے آپ کے جسموں سے نکلنے والے اعمال ہیں۔ جیسے اعمال آسمانوں پہ جائیں گے ویسے ہی فیصلے آسمانوں سے اتریں گے، اور جو فیصلے میں عرض کر رہا ہوں کہ آسمانوں پہ ہو جاتے ہیں وہ دنیا میں نافذ ہو کے رہتے ہیں، اسے کوئی روک نہیں سکتا، اسے کوئی بدل نہیں سکتا۔ اس لیے ہمیں محنت کر کے یہ کرنے والی محنت ہے کہ ایک تو اس بات کا یقین بنانا کہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ پاک کی ذات ہے، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے، اللہ کے ارادے کے بغیر نہیں ہوتا۔ اور دوسرا اس بات کا یقین بنانا ہوگا کہ وہ اللہ جس کے پاس سب چیزوں کے خزانے ہیں، جو ہم چاہتے ہیں، جو کچھ ہم اپنے لیے چاہتے ہیں وہ سب کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ تو اللہ سے ہم کیسے لیں گے؟ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال، آپ والے طریقوں کے راستے سے ہم اللہ کے خزانوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور سچی بات ہے جس نے اللہ کے خزانوں سے فائدہ اٹھانا سیکھ لیا اس کے تو مزے ہو گئے، اس کے مزے ہو گئے، اس لیے کہ اس کا تعلق ایسے خزانے کے ساتھ ہو گیا جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، جس کی کوئی انتہا نہیں۔ دنیا میں جتنے خزانے ہیں وہ محدود ہیں، وقتی ہیں۔ اللہ پاک کے خزانے لامحدود ہیں۔ تو اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے راستے سے اللہ سے لینا سیکھ لیا، اس کو تو دنیا میں مزے ہیں، آخرت میں مزے ہیں۔ تو یہ کہ اصل مزے اور اصل جو کامیابی ہے وہ تو آخرت کی ہے۔ تو دنیا کی زندگی چھوٹی سی ہے، نہ جانے کب ختم ہو جائے۔ یہ ضروری نہیں کہ ہر جوان بوڑھا ہو کے مرے گا، اتنے جوان ہیں جو بڑی جوانیوں میں دنیا سے چلے جاتے ہیں، کسی کو خبر نہیں۔ مرتا ہر آدمی اپنے وقت پہ ہے، اپنا وقت پورا کر کے مرتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں سے کتنا وقت ملا یہ ہمیں خبر نہیں، کسی کو خبر نہیں۔ جب وقت پورا ہوتا ہے آدمی چلا جاتا ہے، اور وہ جانا ضروری نہیں کہ بڑھاپے میں ہو، بچپن میں بھی ہو سکتا ہے، چڑھتی جوانی میں بھی ہو سکتا ہے، جوانی میں بھی، بڑھاپے میں، سب کسی کو بھی ہو سکتا ہے۔ یہ کہ دنیا کی زندگی تو چھوٹی سی، اچھا اس لیے اس کے مزے، اس کے نفع، اس کی کامیابی بھی چھوٹی سی ہیں۔ آخرت کی زندگی ہمیشہ کی ہے، شروع ہوگی پھر کبھی ختم نہیں ہوگی۔ کروڑ سال کہنا، ارب سال کہنا یہ بھی ایک محدود ہے، وہ لامحدود زندگی ہے، وہ شروع ہوگی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ اصل زندگی تو آخرت کی ہے، اسی لیے ہر نبی علیہ السلام جہاں اللہ کی طرف بلاتے تھے اور اللہ پاک کی عظمت بڑائی بیان کرتے تھے اور اس کے ذریعے سے اللہ کے حکموں پہ چلنے کی دعوت دیتے تھے، وہاں ہر نبی آخرت کی طرف بھی بلانے والے تھے کہ انسان بیچارہ کہیں دنیا کے وقتی نفعوں کو دیکھ کے دھوکہ نہ کھا لے اور آخرت کو بھول نہ جائے۔ دنیا آخرت کی کوئی نسبت نہیں ہے دنیا کی آخرت کی۔ کہ دنیا کی زندگی چھوٹی سی ہے، یہ تو بطور آزمائش اور امتحان کے ہیں۔ اللہ پاک بندوں کو مختلف حالات میں رکھ کے آزماتے ہیں کہ یہ کیا کرتا ہے۔
کسی کو مال دے کے آزماتے ہیں۔ یہ کیا کرتا ہے؟ یہ مالداری اس کے ذاتی نہیں ہے، یہ اللہ نے اس کو مال دیا ہے، اور اس میں اللہ سے آزما رہے، مال دے کے آزما رہے۔ کیا کرتا ہے؟ اس کی کامیابی ناکامی کا فیصلہ اس مال پہ نہیں ہے، اس مال میں اس نے حکموں کو پورا کیا، کامیاب ہے، حکموں کو پورا نہ کیا اس مال میں یہ ناکام ہے۔ ایسے کسی کو اللہ تعالیٰ فقر و فاقہ دے کے آزماتے ہیں، تو یہ فقر و فاقہ ناکامی نہیں ہے۔ اگر فقر و فاقہ میں اس نے اللہ پاک کے حکموں کو پورا کر دیا نبی علیہ السلام والے طریقے سے، تو یہ فقر و فاقہ میں کامیاب ہے۔ اور اگر اس سے فقر و فاقہ میں اس نے نافرمانی کی، حکم عدولی کی، تو یہ فقیر ہو کے بھی ناکام ہے، فقیر ہو کے بھی ناکام ہے۔ مسئلہ ان ظاہری اسباب کا نہیں ہے، اس میں ہمارے آپ کے استعمال کا ہے۔ اگر ہم اللہ پاک کے حکموں کی اور نبی علیہ السلام کے طریقوں کی پابندی کے ساتھ چل رہے ہیں تو ہر حال میں کامیاب ہیں، فقیر ہو کے بھی، امیر ہو کے بھی، حاکم ہو کے بھی، محکوم ہو کے بھی، مرد ہو کے بھی، عورت ہو کے بھی۔ تو جو بھی فرض ہے، جو حکموں کی پابندی کے ساتھ چلے گا، سنتوں کی پابندی کے ساتھ چلے گا، اللہ پاک اپنی قدرت سے اس کی زندگی بنائیں گے، دنیا بھی بنائیں گے، آخرت بھی بنائیں گے۔ اور بات کر رہا ہوں کہ اصل تو آخرت ہے، اصل آخرت ہے، جو شروع ہوگی ختم نہیں ہوگی۔ اگر بندے نے دنیا میں صحیح زندگی گزاری جیسے کہا جا رہا ہے تو اللہ خوش ہو کے اس کی موت کو بڑا شاندار کر دیں گے۔ ملک موت آئیں گے اور بڑی شفقت کے ساتھ اس کی روح نکالیں گے، اور اس کے گھر سے لے کے قبر تک فرشتے کھڑے ہو کے اس کا استقبال کریں گے۔ پھر جب قبر میں رکھا جائے گا تو قبر بھی اس شخص کی قبر جنت کا باغ بنا دی جائے گی، اور اسی قبر میں ہی جنت کی خوشبوئیں اور ہوائیں آنی شروع ہو گئی، اور اس کی قبر کی زندگی جو اللہ جانے ہزاروں سال ہے، لاکھوں سال ہے، یہ تو اللہ جانتے ہیں قیامت کب آئے گی۔ تو جب تک قیامت نہیں آتی تو ہر مرنے والا عالم برزخ میں ہے، عالم برزخ میں ہے۔ تو اللہ سے اس کی یہ برزخ کی زندگی بھی شاندار کر دیں گے۔ پھر کل قیامت کا میدان قائم ہوگا جس میں ہر شخص کو براہ راست اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے کیے کا حساب دینا ہوگا۔ جو کچھ کر کے گئے دنیا میں اس کا حساب دینا ہوگا۔ اس حال میں کہ بیچ میں کوئی سفارشی نہیں ہوگا، کوئی وکیل نہیں ہوگا، بس بندہ ہوگا اور اللہ ہوگا۔ نبی علیہ السلام کے دعاؤں میں کہ اللہ حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ تو میرا حساب آسان حساب کر۔ تو غالباً حضرت عائشہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آسان حساب کیا ہے؟ فرمایا اس کا مفہوم ایسے ہے کہ اللہ کسی بندے کو بلائیں، جب اللہ کسی بندے کو بلائیں گے تو باقی ساری جو دنیا موجود ہے اسے نظر نہیں آئے گا یہ کیا معاملہ ہو رہا ہے۔ بعض میں اللہ اپنی قدرت کا پردہ ڈال دیں گے اور اس سے موٹی موٹی باتیں پوچھ کے چلے چلے۔ فرمایا کہ جس کا حساب شروع ہو گیا وہ تو ہلاک ہو گیا، حساب کوئی نہیں دے سکتا، حساب کوئی نہیں دے سکتا۔ وہ تو اللہ پاک بس کرم فرما دے، وہ ایسے جمعے میں پاس کرنے ہیں، اللہ قادر ہیں۔ یہی اللہ سے امید بھی رکھنی چاہیے، کسی کے سامنے رکھ کے اللہ کی تابعداری میں لگنا چاہیے تاکہ اللہ ہمارے ساتھ نرمی کا معاملہ فرمائے۔ بعض ایسے خوش قسمت بھی ہوں گے جو قیامت کے دن بھی جبکہ کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ پاک کے عرش کے سائے میں ہوں گے، مزے کر رہے ہوں گے اس میدان قیامت میں بھی، جہاں کے لوگ افراتفری میں اور سخت پسینوں میں ڈوبے ہوں گے۔ ہر آدمی اپنے گناہوں کے بقدر پسینے میں ڈوبا ہوگا، کسی کا پسینہ ٹخنوں تک، کسی کا گھٹنوں تک، کسی کا کمر تک، کسی کا منہ تک ہوگا۔ توبہ توبہ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بس حق وقت ہے اور یہ ہونے والے ہیں، ہر آدمی کو اس سے واسطہ پڑے گا۔ کہ وہ قصے کہانیاں نہیں ہیں، یہ حقائق ہے، حقائق ہے جو اللہ پاک نے انبیاء علیہ السلام کے سے انسانوں کو بتائے ہیں۔ دیکھو یہ سب کچھ ہونے والا ہے، قیامت کا میدان ہے، ہر چیز کو پیش ہونا پڑے گا۔ پھر وہاں سے اعمال نامے ملیں گے، کسی کو دائیں ہاتھ میں، کسی کو بائیں ہاتھ میں۔ دائیں ہاتھ والے کامیاب لوگ ہوں گے، بائیں ہاتھ والے ناکام لوگ۔ اللہ ہمیں حشر کی ناکامی سے بچائے
اور حشر کی رسوائی سے بچا لے۔ کہتے ہیں جو بھی آدمی کامیاب ہوگا تو فرشتہ اعلان کرے گا کہ فلاں ابن فلاں، فلاں جو فلاں کا بیٹا ہے وہ آج سعید ہو گیا، کامیاب ہو گیا۔ سارے حشر والے اس اعلان کو سنیں گے۔ دیکھو عزت یہ ہے، ہم کس عزت کے چکر میں پڑ گئے اور نافرمانی کرنے لگے۔ یہ عزت ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آخری آنے والا انسان، ان سب کے مجمع میں یہ اعلان ہو کہ فلاں ابن فلاں آج خوش بخت ہو گیا۔ عزت ہے یہ نہیں، عزت اس سے کہتے ہیں۔ خدا نہ خواستہ ایسے یہ اعلان ہو گیا فلاں ابن فلاں آج بدبخت ہو گیا، ناکام ہو گیا۔ ذلت یہ ہے، ساری انسانیت کے سامنے ایک آدمی کی ذلت کا اعلان کیا گیا۔ آج وقت ہے ہم اس ذلت سے اپنے آپ کو بچا لیں اور اس عزت کو حاصل کرنے والوں میں اس دوڑ میں لگ جائیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ چاہو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے اس دن سعید فرمائے گا اور پھر پل صراط پر بجلی کی طرح گزار دے گا۔ پل صراط جہنم کے اوپر بچھایا جائے گا، جو گزر گیا تو آگے جنت ہے، جو گزر نہ سکا خدا نہ خواستہ تو کٹ کے وہیں سے جہنم میں گر جائیں گے۔ کہ جتنی اللہ کی طرف سے اس کے اعمال کی سزا ہے، مسلمان ہے تو سزا بھگت کے ایک نہ ایک دن اس جہنم سے نکل آئے گا اور اللہ اسے جنت میں پہنچا دے گا۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ ایمان سے محروم گیا تو پھر ہمیشہ کی جہنم میں اسے کبھی نکلنا نصیب نہیں ہوا۔ تو بڑی سخت گندی جگہ ہے جہنم، بڑی سخت جگہ ہے۔ توبہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کو جہنم کی آگ سے نکال کر دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے تو اسے اطمینان سے نیند آ جائے۔ اب ہم سوچیں وہ کتنی سخت آگ ہو، جہنم کی آگ کتنی سخت ہو۔ ہم سے دنیا کی آگ کا ایک ذرا برداشت ہوتا ہے، ایک دیا سلائی ہے اور کہا جائے اس پہ انگلی رکھو تو آدمی رکھ نہیں سکتا، برداشت نہیں ہوتی۔ وہ کتنی سخت آگ ہو۔ توبہ، اللہ ہمیں سب کو اس سے بچائے۔ آج اللہ نے ہمیں ایک موقع دیا ہے، زندگی موقع ہے، ہم ان اعمال کو کر لیں کہ جن اعمال کے سے اللہ خوش ہو کے ہماری دنیا بھی اچھی کر دیں گے، آخرت بھی اچھی کر دیں گے، اور ان اعمال سے اپنے آپ کو بچا لیں کہ جن اعمال کی وجہ سے دنیا بھی خراب ہوتی ہے، آخرت بھی خراب ہوتی ہے۔ اور میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو اصل کامیابی آخرت کی ہے، اصل ناکامی بھی آخرت کی ہے۔ جو جہنم میں چلا گیا وہ بیچارہ ناکامی میں پڑ گیا، اور جس کو اللہ نے اپنے فضل سے جنت میں داخل فرما دیا، اللہ اکبر۔ جنت کیا ہے؟ اللہ پاک کی رضامندگی کی جگہ ہے۔ اللہ جس سے خوش ہوں گے اسے اپنے مہمان خانہ جنت میں داخل فرمائیں۔ یہ اللہ کا مہمان خانہ ہے، جو اللہ کو خوش دنیا میں خوش کریں گے، اللہ پاک خوش ہو کے پھر انہیں اپنے مہمان خانے میں جگہ دیں گے، اور وہ ایسی مزے کی جگہ ہے۔ اللہ اکبر۔ جنت ہمیشہ کی جوانی ہوگی، ہمیشہ کی جوانی۔ دیکھو دنیا میں اگر کسی کی عمر 50، 60، 100 سال ہے تو بوڑھا ہو کے رہے، ہمیشہ جوان نہیں رہ سکتا۔ جوان بالآخر بوڑھا ہو جائے گا اگر زندگی ہے۔ جنت میں اللہ جوانی دیں گے، بھری جوانی دیں گے، 30-33 برس کی، جو بڑی سمجھدار جوانی ہوتی ہے، اور یہ ہمیشہ رہے گی۔ 1000 سال گزر گیا تو اس کی عمر اب 1030 سال نہیں ہوئی، 30 سال رہی۔ 1,00,000 سال گزر گیا پھر بھی اس کی عمر 30 سال 33 سال رہی، 1,30,000 نہیں بنے۔ یعنی ہمیشہ کی جوانی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ ایسی خوبصورتی دیں گے، بڑا خوبصورت بنائیں گے انسان کو۔ پھر اس کے جو چیز دنیا میں حکم کی وجہ سے ہم اختیار کرتے ہیں، نفس بوجھل ہے، مثلا داڑھی ہے تو نفس بوجھل ہے دنیا میں، لیکن حکم کی وجہ سے ہم سنت کی وجہ سے اسے اختیار کرتے ہیں۔ تو آخر جنت میں تو اللہ ہر آدمی کی خواہشات کو پورا فرمائیں گے، ضرورتوں کو نہیں، خواہشات کو پورا کریں گے۔ جنت میں داڑھی نہیں ہوگی، گھنگریالے بال ہوں گے، موٹی موٹی آنکھیں ہوں گی، بہت خوبصورت ہوگا انسان، بہت خوبصورت ہوگا انسان کو۔ جو خواہشات ہیں انسان کی، ان خواہشات کو اللہ بہت اعلیٰ پیمانے پہ پورا فرمائے،
सारा आदमी चाहता मेरा बड़ा घर हो, बड़ा खूबसूरत घर हो, बड़ा घर हो, खूबसूरत घर हो, महल हो। ज्यादा हम ये कहते हैं महल्लात हो। दुनिया में तो सबको महल्लात नहीं मिलते, किसी को मिलते हैं, अक्सर को नहीं मिलते। छोटे मोटे घर में जिंदगी गुजार के चले जाते हैं। वहाँ अल्लाह ताला शानो रखने के एतबार से आखिरी दर्जे के जन्नती को दुनिया से 10 गुना बड़ी जन्नत देंगे। और ये सबसे आखिरी दर्जे का जन्नती है। इससे ऊपर वालों को क्या मिलेगा ये अल्लाह ही जानता है। ये तो सबसे जो कम दर्जा उसको बयान किया गया तो उसको रकबा कितना मिलेगा कि पूरी दुनिया से 10 गुना बड़ा, जिसमें बरआज़म अमेरिका भी आ गया, यूरोप भी आ गया, अफ्रीका भी आ गया, एशिया भी आ गया, ऑस्ट्रेलिया भी, सारी दुनिया और इस जैसी 10 गुना बड़ी जन्नत। फिर उसमें महल्लात होंगे, एक एक महल 70-70 मील लंबा होगा और उसमें हजारों दरवाजे, हजारों खिड़कियां। फिर हर दरवाजे पे इसके इस्तकबाल करने के लिए फरिश्ते आएंगे, सलाम करेंगे। फिर इनकी खिदमत के लिए गिलमान होंगे तो उनकी खिदमत में लगे होंगे, बड़े खूबसूरत बच्चे होंगे, अजीब अजीब किस्म के खैमे होंगे। अल्लाह अकबर। फिर ये कि इंसान के अंदर अल्लाह ने औरत की ख्वाहिश रखी है तो अल्लाह पाक बहुत पाकीज़ा औरतें हूरें अता फरमाएं, कम से कम 70 या 72, और इससे ज्यादा कितनी है तो एक मेहनत का मैदान है। जो जितनी दौड़ लगा ले वो अल्लाह से दे देंगे। 70 भी हो सकती हैं, 100 भी हो सकती हैं, 1000 भी हो सकती हैं, लाख भी। 25 लाख हूरों वाली भी जन्नत है। कितनी? 25 लाख हूरों वाली। और देखो ये कोई फर्जी बातें नहीं है, खबरें किसने दी हैं? उस ज़ात आली ने खबरें दी हैं जिनसे सच्चा दुनिया में कोई नहीं, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर ये कि उस जन्नत में ये सारी नेमतें हैं और भी नेमतों से भरी हुई जगह है। और इनसे बड़ी एक नेमत है और वो क्या है? जैसे दुनिया जन्नत में दिन और रात नहीं होंगे, दिन और रात नहीं होंगे, लेकिन दुनिया के दिनों के एतबार से वहां भी जुमे का दिन होगा और उसका नाम है योम मज़ीद। योम मज़ीद। नबी इस्लाम एक दिन तशरीफ फरमा थे, जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, उनके हाथ में एक सफेद रंग का आईना था जिसके बीच में एक से नुक्ता था। पूछा कि ये जिब्रील ये क्या है? अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह ये मैदान मज़ीद है, मैदान मज़ीद है। और फिर उन्होंने तफसील बयान की कि क्या जन्नत में दिनों रात तो नहीं होंगे, लेकिन दुनिया के दिनों के एतबार से ये भी जुमे का दिन होगा और इस दिन का नाम होगा योम मज़ीद। और ये सफेद आईना है, ये मैदान मज़ीद है। तो बीच में इससे नुक्ता है कि अल्लाह पाक की कुर्सी है। तो हर जुमे को जन्नती अपनी अपनी सवारियों पर सवार होकर अपने अपने दर्जों के एतबार से इस मैदान मज़ीद की तरफ को जाएंगे। तो इस मैदान मज़ीद में बीच में तो अल्लाह पाक की कुर्सी है, उसके इर्द गिर्द अंबिया अलैहिस्सलाम के मेंबर होंगे। हर नबी अलैहिस्सलाम के मेंबर के पीछे उसकी उम्मत की कुर्सियां होंगी जिस पे नाम लिखे होंगे, ये फलां की कुर्सी है, फलां की कुर्सी है। हर आदमी अपनी कुर्सी पहचानेगा। जब वहां पहुंचेंगे सब बैठ जाएंगे और ये मजलिस सज जाएगी। अल्लाह पाक की तरफ से नेमतों का इजहार होगा, ऐ मेरे बंदो मांगो। बंदे मांगते रहेंगे, अल्लाह देते रहेंगे, हत्ता कि एक मांग खत्म हो जाए। तो फिर एक दरख्वास्त करेंगे जन्नती कि अल्लाह अपना दीदार करा दे। अल्लाह अकबर। ये गुजारिश की जाएगी। अल्लाह पाक की ज़ात आली में बहुत से पर्दे हैं, हिजाबात हैं, वो पर्दे उठने शुरू होंगे। करते 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 सिर्फ एक पर्दा बाकी रह जाएगा और वो किबरियाई का पर्दा है, किबरियाई का पर्दा है। और उस हाल में जो जन्नती अल्लाह को देखेंगे तो ऐसे ये जो पर्दा है ये ज़ात के हम पल्ला होगा, गोया के अल्लाह को देखा। और कहते हैं इतनी लज्जत होगी अल्लाह पाक के दीदार में। अल्लाह क्या अजीब बात है। आज दुनिया में नमाज पढ़ते हैं तो नियत क्या करते हैं, किसके लिए पढ़ रहे हैं? उस अल्लाह के लिए नमाजें पढ़ते रहे जिस अल्लाह को देखा नहीं।
गर्मी के रोजे रखे, प्यास की शिद्दत, सब किसके लिए? अल्लाह के लिए। उस अल्लाह के लिए भूख प्यास बर्दाश्त की जिस अल्लाह को देखा नहीं, कि बिस्तर पे उठा कर फिर बस्ती में कितनी मशक्कतें आती हैं, किसके लिए फिर रहे हैं? अल्लाह के लिए। और तो बुजुर्ग दोस्तों, आज हम उस अल्लाह के लिए कर रहे हैं और वो अल्लाह को देख नजर नहीं आ रहा, बिन देखे अल्लाह पे यकीन करते हुए ये कर रहे हैं। कल अल्लाह इसका बदला चुकाएंगे कि फिर नमाज नहीं होगी, रोजा नहीं होगा, हज ज़कात नहीं होंगे, बिस्तर उठा कर फिरना नहीं होगा, कोई मशक्कत की बात नहीं होगी। आज अल्लाह का दीदार करेंगे, इस हाल में बीच में कोई रुकावट नहीं होगी। हर जन्नती बराह रास्त अल्लाह का दीदार करेगा। और इसकी मिसाल यूं दी कि इतनी आसानी से करेगा जैसे दुनिया में चौदहवें के चांद को देखता है, कि एक का देखना दूसरे के देखने में रुकावट नहीं डालेगा। जब मजलिस खत्म होगी तो जन्नती यूं समझेंगे जैसे अभी अल्लाह को देखना शुरू किया था। इतनी लज़्ज़त, कई लाख साल गुजर चुके होंगे। हम खुद फैसला करें, उस आखिरत को देख के चलना है या दुनिया की छोटी सी जिंदगी को देख के चलना है? जी देखो, जिसको थोड़ी सी भी समझ है ना, अल्लाह ने थोड़ी समझ दी है, उसका भी फैसला यही होगा कि असल तो आखिरत है जिसे देख कर चला जाए, जिसे देख कर चला जाए। अब अगली बात यह है कि देखो, वो अल्लाह हमारी आखिरत भी बना दें, दुनिया बना दें कि दुनिया में हमारे गुजारा करना है। इसके लिए अल्लाह ने हमें नबी इस्लाम के से ये जिंदगी गुजारने का तरीका इस्लाम अता फरमाया है। अगर हम इसकी पाबंदी के साथ चलेंगे तो अल्लाह खुश होकर हमारी दुनिया भी बना देंगे, आखिर भी बना देंगे। लेकिन दुनिया बिगड़ेगी नहीं, दुनिया भी बनेगी, जिसका खौफ है हमें। ये असल तो आखिरत है, लेकिन ये छोटी सी दुनिया जिसका हम पे खौफ सवार है, ये भी अल्लाह इस दीन की बरकत से बना दे। तो दीन पे हम आए, इसके लिए पहली चीज तो कलमे वाला यकीन है। इससे कि यकीन की वजह से आदमी दीन पे चलता है। फिर दूसरी चीज जिससे आदमी के लिए दीन पे चलने में आसानी होती है और ये पूरा जिस्म पाबंदी पे आ सकता है, क्योंकि देखो हुक्मों का ताल्लुक किससे है? कि जिस्म के आज़ा के साथ है। आंख से, जुबान से, कान से, हाथ से, पाँव से, दिल दिमाग से, इतना आज़ा है। सारे हुक्मों का ताल्लुक, सारी सुन्नतों का ताल्लुक इन्हीं चीज़ों से है। अगर हम मेहनत करके, कोशिश करके अपने इन आज़ा को पाबंद बना दें कि हुक्म के खिलाफ नहीं चलेंगे, सुन्नत के खिलाफ नहीं चलेंगे, बल्कि हर उसको हुक्म के मुताबिक और सुन्नत के मुताबिक इस्तेमाल करेंगे, इतना आज़ा है ना, वैसे मुश्किल चीज़ नहीं है। अगर हम वाकई नियत करके अल्लाह से मदद मांगते हुए इसकी मेहनत कर लें तो अल्लाह इसको आसान कर दें। इसलिए कि अल्लाह का नबी तो खुद फरमाया कि दीन आसान है, दीन आसान है, मुश्किल नहीं है। ये तो नफ्स शैतान में बड़ा इसको मुश्किल बना कर दिखाते हैं और हम उसका आसान ले लेते हैं कि दीन तो बड़ा मुश्किल है। दीन आसान है। अगर हम कलमे वाले यकीन के साथ अपनी नमाज पर मेहनत कर लें तो अल्लाह ने नमाज में ये असर रखा है कि इसकी वजह से आदमी की पूरी जिंदगी सही रुख पे आने लगती है। ये ऐसा अमल है। इससे फिर एक बात और भी ध्यान रखनी चाहिए, कहते हैं ऐसे वक्त फरमाया करते हैं कि अल्लाह का हुक्म दो धारी तलवार है। अल्लाह का हुक्म दो धारी तलवार है। पूरा करेंगे तो जिंदगी बनेगी, खुदा न खास्ता इसको तोड़ेंगे तो जिंदगी बिगड़ेगी। अब मसलन नमाज है, अगर नमाज का एहतमाम करेंगे, पढ़ेंगे तो अल्लाह पाक दुनिया में भी आखिर में इतने इनामात देंगे, किताबें भरी पड़ी। और खुदा न खास्ता अगर ये हुक्म तोड़ेंगे, नमाज नहीं पढ़ेंगे, तो दुनिया में भी मुसीबतें आएंगी, आखिरत में भी मुसीबतें आएंगी। एक हकम एक नमाज आदमी कज़ा कर दे, यानी कि छोड़ दी, बाद में पढ़ भी ली, फिर भी अपने वक्त न पढ़ने की वजह से क़ुरान में क्या लिखा है, कितना जहन्नुम में जलेगा? एक हकम जिसकी मिक़दार जो तफसीर में बयान की गई 2,88,00,000 साल। ये कोई मामूली चीज तो नहीं है कि हम सरसरी समझ के ऐसे कर रहे हैं। ये दो धारी तलवार है। हुक्म पूरा करेंगे अल्लाह जिंदगी बना देंगे, खुदा न खास्ता हुक्म तोड़ेंगे जिंदगी बिगड़ जाएगी। जब अल्लाह का हुक्म टूटता है तो ये आबादियों को तोड़ के रख देता है। इसलिए हमारे बुजुर्ग एक बात का बड़ा एहतमाम से
فرماتے ہیں کبھی ہم اپنے محلے میں ہوں، بستی میں ہوں، جماعتوں میں نکلے ہوں، جس بستی میں جائیں ہماری طرف سے پوری کوشش ہو کہ 100% نمازی بن جائیں، 100% نمازی بنیں۔ اس کے لیے باقاعدہ محنت کی جائے۔ اس لیے کہ اگر خدا نہ خاصا کسی بستی میں بے نمازی ہیں تو ان کی نصرت تو سب پہ پڑے گی، سب پہ ان پہ خود تو پڑ رہی ہے، لیکن اس کا اثر باقی بستی پہ بھی پڑے گا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جس بستی میں جائیں اس میں جا کے محنت کریں، ہر بندے سے جب ملتے ہیں جا کے دعوت دیتے ہیں، اسے اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار کرتے ہیں، تو جہاں ہمیں ہر مسلمان کو اللہ پاک کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار کرنا ہے، وہاں ہر مسلمان کو حکموں کو پورا کرنے پہ بھی تیار کرنا ہے، اور بستی میں رہتے ہوئے اپنی مسجد والے 5 اعمال اس کے لیے بھی تیار کرنا ہے، اس کے لیے تیار کرنا ہے۔ اور وہ مسجد کی بات کیا کرے گی؟ تو وہ روزانہ مسجد میں وقت دے کے ایک ایک گھر کے ہر بالغ مرد سے جا کے ملے گی، ہر بالغ مرد سے جا کے ملے گی، اور اسے اللہ پاک کی عظمت بڑائی بیان کرتے ہوئے اللہ کے حکموں کو پورا کرنے پہ تیار کریں گے۔ حکموں میں سب سے پہلی چیز نماز ہے کہ اگر ہم نماز کا اہتمام کریں گے تو اس میں کیا ہے؟ تو نماز ایسا عمل ہے کہ اس میں آدمی کے جسم کا ہر عضو استعمال ہوتا ہے، ایک خاص استعمال ہر عضو کا۔ مثلا ہم نے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ دیے، اب جو ہاتھ باندھ کے قیام شروع کیا تو بڑے 4 حالتیں ہیں، قیام، رکوع، سجدہ، قعدہ، یہ 4 بڑی حالتیں ہیں نماز کی۔ اس میں ہر رکن میں آدمی کو ایک خاص انداز سے اپنا جسم استعمال کرنا سکھایا۔ مثلا ہاتھوں کا استعمال کیا ہوگا قیام میں، زبان کا استعمال کیا، زبان سے کیا بولنا ہے قیام میں، اچھا آنکھوں کا استعمال بتایا، آنکھیں کہاں رکھنی جب قیام میں کھڑے ہیں، کانوں سے کیا سننا ہے، جو خود بول رہے ہیں اس کو سنیں گے یا امام کی بات کو سنیں گے، دائیں بائیں کے اور اس کو نہیں سننا، تو وہ غور کریں۔ اب قیام میں ہاتھوں کا استعمال بھی، زبان کا بھی، کان کا بھی، آنکھوں کا بھی، پاؤں کا بھی، کہ پاؤں کا رخ کیا ہو۔ جب رکوع میں گئے تو اب ہاتھوں کا استعمال بدل گیا، پہلے ہاتھ باندھ کے کھڑے تھے، اب ہاتھ گھٹنوں پہ رکھ کے جھک گئے، زبان کا بول بھی بدل گیا، کھڑے ہو کے تو فاتحہ اور تلاوت کر رہے تھے قرآن کی، اب تسبیح پڑھنے لگے سبحان ربی العظیم۔ جب سجدے میں گئے، اچھا اب قیام میں رکوع میں دیکھنے کی جگہ بھی بدل گئی، قیام میں اور تھی، رکوع میں اور ہے، سجدے میں اور ہے، قعدے میں اور ہے۔ یہ گویا کہ ایک زبردست مشق ہے، اللہ ہمیں توفیق دے ہم نماز کے سے اگر یہ مشق پکی کر لیں تو پوری زندگی صحیح رخ پہ آ سکتی ہے۔ نماز ایسی چیز ہے، کلمے والے یقین کے ساتھ جب ہم اپنی نمازوں کو محنت کریں گے تو اس سے انشاءاللہ باقی زندگی بھی صحیح رخ پہ آتی چلی جائے گی۔ اور فضائل نماز میں لکھا نا کہ ایک حدیث جس کا مفہوم ایسے ہے، قیامت میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، جس کی نماز اچھی اور پوری نکل آئی اس کے باقی اعمال بھی پورے اتریں گے، اور جس کی نماز خراب نکلی اس کے باقی اعمال بھی خراب نکلیں گے۔ یعنی نبی علیہ السلام نماز کے ٹھیک ہونے پہ ساری زندگی کے اعمال کی درستگی کو ارشاد فرما رہے ہیں، اور نماز کے خراب ہونے پہ ساری زندگی کے اعمال کی خرابی کو ارشاد فرما رہے ہیں۔ اس لیے گزارش کی جاتی ہے کہ جب خاص طور پہ جب اللہ کے راستے میں نکلے ہوں تو کوئی فرصت ہے، اس وقت کمائی کی مشغولیت ہمارے ساتھ نہیں ہے، گھر بار کی مشغولیت ہمارے ساتھ نہیں ہے، اپنے مقام پہ ہوتے وقت جتنی مشغولی کی چیزیں ہیں اس سے اللہ نے اپنے فرض سے فارغ کیا، ہم اللہ کے راستے میں نکلے، تو ہم اللہ کے راستے میں نکلیں تو اسی کے لیے نکلے، یقین بنانے کے لیے، اپنی نمازوں کو اچھا بنانے کے لیے۔ ایک درجہ ہے 100% لوگ نمازی بن جائیں، پھر اگلا درجہ کیا ہے کہ ہم ہر مسلمان کو اس کی گزارش کریں گے کہ اپنی نماز کو اچھا بنانے کی محنت کریں، جتنی اس کی نماز اچھی بنتی جائے گی اتنی اس کی زندگی اچھی بنتی چلی جائے گی، اور جتنی نماز میں کمی ہوگی اتنا باقی زندگی میں بھی کمی ہوگی۔ تو نمازوں پہ محنت کرنا یہ موقع ہے، اللہ کے راستے میں نکلنے کا زمانہ یہ نمازوں پہ محنت کرنے کا موقع ہے، فرصت دی ہے نا۔ تو انفرادی اوقات میں، تو انفرادی اوقات صرف سونے کے لیے نہیں ہے، انفرادی اعمال
اس میں سیکھنا سکھانا بھی ہے، اس میں نمازوں کو اچھا بنانے کی محنت بھی ہے، اگر مقرر وقت نہیں ہے اور کوئی اجتماعی کام بھی اس وقت نہیں ہے تو بھی نوافل کی جیسے ہم اپنی نمازوں کو اچھا بنانے کی محنت کریں۔ پھر یہ کہ نمازوں میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے، نمازوں میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے، اگر جماعت میں کوئی عالم ہیں، کوئی حافظ ہیں، قاری ہیں تو اچھا ہے، ہر بندہ اپنی حاجت سمجھ کر انفرادی اوقات میں ان کو جا کے اپنی نماز سنائے۔ ایک تو اجتماعی طور پر ہم تجوید کرتے ہیں، اس میں بعض اوقات اتنا وقت نہیں ہوتا ہے تفصیل کے ساتھ ہم کر سکیں، اگرچہ کرنا چاہیے، لیکن صرف تجوید کو ہلکے پہ ہم نہ چھوڑیں، ہم اللہ کے راستے میں اسی کو سیکھنے نکلے ہیں۔ تو اگر جماعت میں عالم، حافظ، قاری یا بعض اوقات ماشاءاللہ ایسے ساتھی ہوتے ہیں جو قاری حافظ تو نہیں ہے لیکن تجوید سے پڑھنا سیکھا ہوا ہے، تو ایسے ساتھیوں کے ہم دوستی لگائیں، ان کی خدمت کریں اور ان سے اپنی پہلے درجے میں نماز کی چیزوں کو درست کریں، جو فاتحہ کو ٹھیک کرائیں، جو صورتیں ہم نمازیں پڑھتے ہیں وہ ان کو سنا کے ٹھیک کریں، اتحیات کو ٹھیک کریں، دعائے قنوت کو، جو چیزیں نماز میں پڑھی جاتی ہیں پھر نماز کی ہر چیز کو سیکھنا، ہر چیز کو سیکھنا تاکہ نماز ہماری اچھی بنے۔ یہ نمازوں کو اچھا بنانے کی چیزیں ضروری ہیں، اس لیے کہ اب آدمی قرات کر رہا ہے تو اس میں بعض وقت ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں کہ نماز ہی خراب ہو جاتی ہے۔ اب ہم مطمئن ہیں نماز پڑھ رہے ہیں اور ممکن اللہ کے کاغذوں میں ہم نمازی نہ کہلائیں، اور نہ جاننا یہ عذر نہیں ہے، نہ جاننا کہ یہ ہمیں پتہ نہیں ہے، یہ کوئی عذر نہیں۔ اس دنیا کے سارے دھندے سیکھ لیے، مال کمانا سیکھ لیا، ان پڑھ ہو کے بھی مال کمانا سیکھ لیا، بیوی بچے پالنے سیکھ لیے، باقی دنیا کے سارے دھندے سیکھ لیے، پر ایک دین ایسا تھا جس کو سیکھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں تھا، تو یہ عذر نہیں ہے، یہ تو خود جرم ہے، یہ خود جرم ہے۔ ایک آدمی دوسرے ملک سے ہمارے ملک میں آئے، اب ہمارے ملک میں ٹریفک بائیں ہاتھ چلتی ہے، دنیا کے اکثر ملکوں میں ٹریفک دائیں ہاتھ چلتی ہے۔ اب وہ آ کے اگر یہاں پہ دائیں ہاتھ چلائے گا تو ایکسیڈنٹ کرے گا، اب کہ جی مجھے پتہ نہیں تھا، تو یہ عذر اس کا قبول نہیں ہے۔ تو چلانے سے پہلے تیرے ذمہ تھا کہ سیکھتا کہ یہاں کے ٹریفک کے قانون کیا ہے۔ اور پھر بزرگوں دوستوں، یہ وقت ہے ہم اس پہ اپنی نمازوں کو اچھا بنائیں، انشاءاللہ نماز اچھی بن گئی نا تو ہم واقعات پڑھتے ہیں کتابوں میں کہ جن لوگوں کی نماز بنی ہوئی نماز تھی تو ان کی نمازوں پہ اللہ نے کیسے ہر موقع پہ ان کی مدد فرمائی، ہر موقع پہ مدد فرمائی۔ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو ایک زمین ملی، بنجر زمین تھی، پانی نہیں تھا، تو خادم سے کہا مصلی بچھاؤ، اس نے مصلی بچھایا تو نماز پڑھی اور دیر تک دعا کرتے رہے۔ اس کے بعد خادم نے کہا یہ مصلی اٹھایا کہ زمین کھودو، اس نے کھودی، چشمہ نکلا، مسئلہ حل ہو گیا۔ نماز تو ایسی چیز ہے جو ہر مشکل، ہر پریشانی کا علاج اللہ نے نماز میں رکھا ہے، لیکن یہ علاج کب بنے گی جب ہم محنت کر کے نماز کو واقعی نماز بنا لیں۔ تو نماز کے ظاہر کو بھی سیکھنا ہے، نماز کے باطن کو بھی سیکھنا ہے، اور جن بستی میں جائیں گے ان بستی میں بھی ہر مسلمان کو نماز پڑھنے پہ آمادہ کرنا ہے، نماز پڑھنے پہ آمادہ کرنا ہے۔ اسی کہتے ہیں جہاں جماعت بنی ہو تو اس کو ساتھ لے کے چلنا، اگر اس بستی میں جماعت نہیں بنی تو جماعت بھی بنانا، اس جماعت کو کام بھی سمجھانا کہ وہ کیسے ہر گھر پہ ہر بالغ مرد پہ محنت کرے، کہ مردوں پہ تو ہم براہ راست محنت کریں گے اور عورتوں پہ محنت انہی کے مردوں کے ذریعے سے کریں۔ جب مردوں کو تیار کر لیا تب انہیں گزارش کریں گے کہ اپنے گھر کی عورتوں کو بھی اس پہ لاؤ، انہیں بھی نمازی بنانے کی کوشش کرو، اپنے بچوں کو بھی، بچیوں کو بھی، ٹھیک ہے۔ اس طرح کلمے والے یقین اور اس کے ساتھ نماز کی محنت کرنا۔ اس کے ساتھ یہ ہے کہ ہم پوری زندگی میں پابند بن جائیں تو اپنی زندگی کے ہر کام کو سیکھنا پڑے گا۔ ایک یہ کہ ہماری برادری کا رواج کیا ہے، ہماری برادری مثلا شادی کیسے کرتی ہے، ہمارا قبیلہ، خاندان، اس میں شادی کے طریقے کیا ہیں۔ ایک یہ ہے کہ سنت طریقہ کیا ہے، ہم پابند کس کے ہیں، خاندان برادری کے یا سنت کے، تو ہمیں تو سنت معلوم کرنی ہے نا۔ تو اگر شادی کا موقع آ گیا